السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز. میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو میں اپنے نظریے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا آپ ان کو سیاسی عکس کہہ لیں، ان کی سیاست ڈیسائیڈ کرنے والے کہہ لیں، ان کی فوٹو کاپی کہہ لیں آپ سیاست کی، اور نواز شریف صاحب کے انتہائی کلوز ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب. سر پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. وعلیکم السلام جی، آپ کی مہربانی، شکریہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ آج کل ناراض ہیں نون لیگ سے. پوری دنیا میں ایسے چلتا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے جماعت تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب حکومت میں آتی ہے تو لوگ مل جاتے ہیں، ناراضگی بھول جاتے ہیں. آپ اپوزیشن میں ساتھ تھے، حکومت آئی، آپ ناراض ہو گئے. نہیں، میں حکومت میں بھی ساتھ رہا ہوں 2013 آنورڈز، اور اپوزیشن میں بھی رہا مشرف صاحب کے زمانے سے، جب میں نے جوائن کیا تھا پی ایم ایل این کو. ابھی آپ نے، میں ذرا تصحیح کر دوں، میں نے نواز شریف صاحب کو اسسٹ کیا ہے. کو میں عکس وکس نہیں ہوں ان کا، عکس تو ان کی اولاد ہے. عکس تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو ظاہر ہے خونی رشتہ ہو، لیکن ظاہر ہے میرا ان سے بہت ایک محبت اور احترام کا رشتہ رہا، عزت کا. آپ ان کو بہت اسسٹ کرتے وہ رہے. آج بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ میرے دل میں ان کا احترام ہمیشہ قائم رہے گا. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ ہے یا آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے؟ نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ میری سابقہ پارٹی کی گورنمنٹ. اچھا، آپ کی سابقہ پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور حالات آپ کے سامنے ہیں اس وقت. میاں صاحب کے اس بیان سے میں شروع کرتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب تھے تو وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو جتنی سپورٹ ملتی ہے اگر مجھے اس کا 30% مل جائے تو میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا پاکستان میں. آج 130 ہو گئی، پریس کانفرنس ہو گئی، لوگ اٹھا لیے گئے، عمران خان صاحب اندر، اہلیہ اندر، اس سے زیادہ اور کیا سپورٹ چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے نہیں ان کی یہ بیان میری نظر سے گزرا جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ مجھے اگر 30% بھی سپورٹ ملتی، ہو سکتا ہے، لیکن میری نظر سے نہیں گزرا. دیکھیے، میں اس کو اس طرح جواب دوں گا آپ کو کہ پاکستان میں 1971 آنورڈز ایک بھی وزیر اعظم جو سا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے بغیر نہیں آیا. اب اس میں آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ تھے. آج تک یہ صورتحال جاری ہے. ایشو کیا ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ آل روڈز لیڈ ٹو روم. پاکستان میں آل روڈز لیڈ ٹو اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن تمام لوگ جتنے بھی پولیٹیکل ہیوی ویٹس ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر جب ذرا کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نامناسب بات ہے. یا تو آپ اپنے زور بازو پر آئیں، الیکشن 100% جیت کر، پھر آپ بات کر سکتے ہیں ان سے. اچھا، میں یہاں پہ آپ سے کاٹوں جی، گا، زور بازو پہ آنے دیا جاتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں سیاسی جون سی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت رہی، اور ایسے لوگ جون سے تھے جن کی عوام میں اتنی پذیرائی نہیں تھی شروع میں، جو کہ جن کی خواہشات تھیں، اور وہ اپنے آپ کو پالیٹکس میں آگے دیکھنا چاہتے تھے. تو یہ ایک جوائنٹ آپ سمجھ لیں وینچر ہے. کیوں 2024 میں عمران خان صاحب اپنے زور بازو کے اوپر آ رہے تھے، نہیں آنے دیا گیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ ضرورت بدلتی رہتی ہے نا. اس وقت ایک زمانہ تھا جب عمران خان کی ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ کو. 2018 کا الیکشن، وہ آپ کو خود ہی معلوم ہے، RTS بٹھا کر عمران خان کو لایا گیا. اور 2024 میں عمران خان کی ضرورت نہیں تھی. اس کے سیکیورٹی بعد تھریٹ ہو گئے وہ، جی، سیکیورٹی تھریٹ ہو گئے وہ عمران خان صاحب. مجھے نہیں معلوم کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ کبھی کوئی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، کبھی کوئی آنکھ کا تارا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. لیکن اس میں اگر آپ صریحاً کہیں اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے تو نہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. میں اپنا کندھا دوں گا کسی کو تو وہ استعمال کرے گا. آپ نے کندھے دیے اپنے، میں نے تو کہا ہے. مجھے ایک نام بتائیں 1971 سے کہ جو پرائم منسٹر بنا ہے، بھٹو صاحب سے لے کر، آئی ہیو گریٹ ریگارڈ اینڈ رسپیکٹ فار ہم، اس شخص نے قربانی دی پاکستان کے لیے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کروں. لیکن کیا وہ آ سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر؟ کیا محمد خان جنیجر صاحب، شریف النفس وزیر اعظم، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے نومنی تھے؟
نواز شریف صاحب نے بھی سیاست جب شروع کی تو اسٹیبلشمنٹ کی وہ مدد سے آئے. بے نظیر صاحبہ جب آئیں مشرف کے دور میں تو این آر او کر کے آئیں. عمران خان تو آپ دیکھیں نا ایک سیٹ تھی واحد میاں والی سے 2002 کی اسمبلی میں. تو اس کے بعد پھر آپ نے وہ 2010 یا 11 کا جلسہ بھی دیکھا مینار پاکستان والا کہ اوور نائٹ ایک ریڈیکل چینجز ہوئیں اور اس کے بعد ان کو بھی آخر 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ آئے اقتدار میں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے زور بازو پہ کون آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا قصور سیاست دانوں کا اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے. دونوں کا. لیکن بات یہ ہے کہ جنگل میں اگر کچھ بکریاں ہیں لیکن چونکہ سیاست دان کا کام ہے سیاست کرنا, یہ کیوں اعلی کار بنتے ہیں, کیوں بنتے ہیں اعلی کار؟ پوچھیں نا ان کو. بھئی آپ نے نواز شریف صاحب سے پوچھا؟ دیکھیں اب تو نہیں میرا ان سے رابطہ کوئی, لیکن جب شروع میں تو نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر ہے حمایت سے آئے تھے جب انہوں نے سیاست شروع کی تھی تمام لوگوں نے. اس کے بعد ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنی جب انڈیپینڈنس یا اپنا وہ اسرٹ کرنا چاہا تو وہ پھر نہیں لوگ الاؤ کرتے. ایسے ہی جیسے عمران خان اسرٹ کرنا چاہتا تھا, صحیح یا غلط, وہ کہتے ہیں نا محاورہ ایک ہے کہ کھاتے بھی ہو ہمارا اور آنکھیں بھی دکھاتے ہو, تو پھر جس کا کھاتے ہو اس کو آنکھیں نہ دکھاؤ. تو یہ میاں صاحب, جب ہم عمران خان صاحب کی بھی بات کریں, دونوں کی بات کریں, جس طرح میاں صاحب 2018 میں چلے گئے اور باہر بیٹھ کر جنرل باجوہ, جنرل فیاض, ان کے نام لے کر جو ہے وہ ان کو کہا کرتے تھے اور عمران خان صاحب کے اوپر لگایا کرتے تھے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آئے, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا انہوں نے, اور ان کی ایک جو مقبولیت تھی وہ بڑھ گئی تھی کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے یہ بات کر رہے ہیں. وہ پھر خود آئے, خود بیٹھ گئے. دیکھیے نواز شریف صاحب کی اگر مقبولیت کبھی بھی کم نہیں ہوئی تھی, ان کی مقبولیت میں کمی جو آئی وہ اس دن آئی تھی جس دن آپ نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جون سا تھا اس کو آپ اس سے دستبردار ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ کی سیاست بھی سفر کی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی آئی میں بی رانگ, لیکن جتنا کہ میں ان کو جانتا ہوں, جتنا میں نے سال ان کو اسسٹ کیا ہے نواز شریف صاحب کو, آج بھی اگر آپ ان کے دل میں اگر کوئی جھانک کر دیکھے تو اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہوں گے. لیکن حکومت تو ہے ان کی سر. ہاں ظاہر ہے پھر ذمہ داری بھی حکومت کے مزے بھی لیے جا رہے ہیں, کیسز بھی ختم ہو گئے ہیں, سب کچھ ہو گئے ہیں. بالکل. تو پھر یہ تو کہنا نہیں بنتا کہ دل میں راضی نہیں ہے, باہر سے راضی ہیں. کمپرومائز کیا نا انہوں نے بھی, میاں صاحب محترم نے بھی کمپرومائز کر گئے نا, میرا یہ کہنے کا مقصد ہے. لیکن اگر ان کے دل میں پوچھا جائے تو وہ بامر مجبوری یہ انہوں نے کیا. کیوں کہ ان کی پارٹی میں جو ارد گرد لوگ ہیں جن کو میں خوش آمدی کہتا ہوں, پالشیے مالشیے, انہوں نے نواز شریف کی سیاست کا سودا کیا. چونکہ نواز شریف صاحب نظریاتی سیاست کرنا چاہتے تھے جہاں تک میں انہیں سمجھا, لیکن وہ ان کو نہیں کرنے دی گئی. اب کس نے نہیں کرنے دی گئی؟ وہ نواز شریف صاحب کے علاوہ تمام جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو نہیں کرنے دی. تو اکیلا شخص کیا کرتا؟ تو پھر ان کو نواز شریف صاحب کی پھر ضرورت کیا تھی؟ ان کو یہ جو بڑے بڑے اشتہار چھپے, نواز دو, کبوتر اڑوائے, ان کو بلایا, پھر کس طرح الیکشن ہروایا, اور مطلب وہ ان کا ماسک ہی نہیں اترا میاں صاحب کا. وہ اس لیے وہ ان کو لایا گیا کہ یہ جتنے بھی پی ایم ایل این کے لوگ ہیں نواز شریف صاحب کے علاوہ اور شہباز شریف صاحب کے علاوہ, یہ ایک کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے جب تک ان کے سینے پر نواز شریف کی تصویر نہ ہو. کیونکہ جتنا بھی ووٹ بینک ہے زیادہ کم وہ نواز شریف کا ہے. یہ نواز شریف کے ووٹ بینک کے طفیلی ہیں سارے, وہ راجہ بھوج ہے, یہ گنگو تیلی ہیں. ان کو بیچنے کے لیے لایا گیا یہاں پر, ان کو بیچا گیا یہاں پر. کہ کیا ہے, بس کمپرومائز کرا گیا اس سے, ان کی سیاست کو ڈیمیج کیا ان لوگوں نے. اور کیا مثلاً سب سے جگ ہسائی تو یہ بنی نا کہ اگر ان کو نہیں دینی تھی سیٹ, ان کو تو پتا ہوگا جو آس پاس والے ہیں, پھر ان کے اشتہارات چھپوا کے وزیر اعظم نواز شریف اور یہ سارا کچھ وہ اوور ڈوئنگ کی, اوور ڈو کیا چیزوں کو, پھر اس کا رزلٹ مل گیا نا. میاں صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے. میاں صاحب کو تو ظاہر ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اتنی کچھ لوگوں نے ان کے, میں نے بھی ان کو لکھا تھا جب وہ لنڈن میں تشریف فرما تھے کہ سر وطن واپسی سے پہلے
ذرا زمینی حقائق کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا. جو آپ کے بہت اور قریبی لوگ ہیں ان سے ذرا کنسلٹ کر لیں, کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ جو نفرت کے بیج عمران خان سیاست میں بو گیا ہے اس کی فصل ہمیں کافی دیر تک کاٹنی پڑے گی. ایک گالم گلوچ کی سیاست. آئی ایم ناٹ ود نواز شریف صاحب پارٹی, لیکن میں سچ بات کرنے سے نہیں ہچکچاؤں. آپ چور چور چور, بھائی نواز شریف صاحب کا تو نام ہی نہیں تھا پیناما پیپرز میں. 300-350 لوگ تھے اپنا ذیشان صاحب جن کے نام تھے, ہوئی کسی اور کے خلاف کاروائی؟ پڑھیے جا کے, ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے. 350 لوگوں کے نام تھے پیناما پیپرز لیکس جب ہوئے تھے. نواز شریف کا پیناما پیپرز میں نام نہیں تھا, ٹارگٹ اس کو ہی کیا گیا. کیوں؟ کہ اس کو نکالنا تھا, مائنس کرنا تھا. بس مائنس. اب یہ جو آپ نے چور چور والی بات کی, جب ہم چھوٹے تھے یا جب ہم بڑے بھی ہو رہے تھے, ہم نے تو دو چیزیں سنی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون چور ہے, نواز شریف صاحب چور ہیں, کون چور ہے. ہم نے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے منہ سے سنا کہ آصف زرداری چور ہیں اور ان کو گھسیٹنا بھی تھا. ہم نے آصف زرداری سے سنا کہ نواز شریف صاحب چور ہیں. ہمیں ان دونوں نے بتایا کہ یہ دونوں چور ہیں. عمران خان صاحب نے آ کے وہی بات ریپیٹ کی کہ یار شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں زرداری چور ہے, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف چور ہے, شہباز شریف چور ہے. انہوں نے تو آ کے وہ ریپیٹ کر دیا. پھر اس میں گلا کس بات کا؟ یہ تو دونوں ایک دوسرے کو کہتے تھے, گھسیٹتے بھی تھے کہ یہ چور ہے. عمران خان صاحب اپنا بھی حساب دیں نا 190 ملین پاؤنڈ کا. دیں, بالکل دیں. عمران خان صاحب دیں نا حساب, جو ان کے پنجاب میں جس طرح وہ ایک محترمہ تھیں, محترمہ فرح صاحبہ, ان کے اور ان کے خاون کے جو سکینڈل ہیں, دیں نا حساب وہ بھی عمران خان صاحب. توشہ خانے کا دیں نا حساب. ابھی آپ کی سابقہ پارٹی کی حکومت ہے, یہ فرق ہوگی کو کیوں نہیں پکڑ رہے سر؟ پکڑنا چاہیے, پکڑنا چاہیے. ہم نے تو نہیں کوئی کیس دیکھا. پکڑنا چاہیے. جس نے کیا ہے, جس نے کیا ہے ان کو پکڑنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جس شخص نے پاکستان میں کرپشن کی ہے 25 کروڑ عوام میں سے, میں کہتا ہوں اس کو قابو کرنا چاہیے. اب میں نے تو نہیں کرنا, اس سے زیادہ تو سٹرونگ گورنمنٹ نہیں ہو سکتی پی ایم ایل این کے پاس کہ وہ عمران خان صاحب کی فرق ہوگی, عثمان بزدار, ان سب کو پکڑیں, ان سب کے اوپر کیس کریں. کیوں نہیں کر رہے سر؟ ان کا ترجمان نہیں ہوں نا, یہ سوال تو آپ کا بنتا ہے پی ایم ایل این کی حکومت کے ترجمانوں سے. نہیں, میں آپ کا ایک انالیسس لے رہا ہوں. میں تو دے دیا انالیسس کہ میں تو کہتا ہوں ہر کرپٹ آدمی کا احتساب ہونا چاہیے. میں تو اس پولیٹیکل اشرافیہ جو ہے, سیاسی اشرافیہ, اسپیشلی جو ایلیٹ کیپچر ہے, میں تو اس کے خلاف ہوں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, میری تو آواز کمزور ہے نا, ناتواں آواز ہے میری, تو اس لیے تو آپ باہر بیٹھے کہ جن لوگوں کے لیے وہ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ دن پھیرتا رہتا ہے. جن لوگوں کے لیے قائد اعظم جناح صاحب نے یہ ملک بنایا تھا, وہ تو فٹ پاتھوں پہ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے دھکے کھا رہے ہیں. 98% جو ہیں, مہنگائی کا عالم دیکھیے کدھر ہے, 44-45% سے نیچے پاورٹی لائن سے لوگ گر گئے ہیں. حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ 5% انفلیشن ہے, افراط زر. جائیے ذرا مارکیٹ, 7.1%. اب جائیے ذرا دیکھیے جا کے کیا حالات. 7.1% ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک, میں آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, ابھی تک اگر کوئی ترقی ہوئی ہے پاکستان میں تو وہ 2 ادوار تھے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ود می, میری اپنی ذاتی رائے ہے. ایک غیر جمہوری دور تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کا, ٹھیک ہے, جس میں ایک انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, اسلام آباد شہر نیا بسایا گیا, انفراسٹرکچر بنا, سب کچھ ہوا. یا پھر میاں صاحب کے جو ایک ٹوٹے پھوٹے 3 ادوار تھے, جس میں موٹر ویز بنی, نیوکلیئر دھماکے ہوئے, کافی نواز شریف نے کام کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ میں اب ان کے اگر جماعت میں نہیں ہوں تو میں اس کی سروسز کو انڈو نہیں کر سکتا. مجھے بتائیے کہ لیکن عام جو کامن مین ہے, میرا رونا یہ ہے, جس کے لیے یہ ملک بنا ہے, ایک مزدور کا بیٹا, ایک خانسامے کا بیٹا, ایک ڈرائیور کا بیٹا, اس کے لیے آپ نے کیا اس کی زندگی میں بہتریاں لائے ہیں؟ آپ نے دعوے کیے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب ہو. کیا کیا عمران خان صاحب نے بھی مجھے بتائیں. 75 سالوں میں مجھے بتائیں کس سیاستدان نے یہ کھڑے ہو کے, غربت میں بجائے کہ کمی آتی, غربت دن بدن بڑی ہے. ایک ڈسپلن میں لاتے آپ, اشرافیہ جو آپ کی ہے, خون خار مافیا جو ہے, وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب وہ آئے
اتنے سالوں کا قرضہ تھا اور پھر کووڈ آ گیا, پوری دنیا کی انڈسٹری اکانومی بند ہو گئی, ہم کیسے چیزوں کو ٹھیک کرتے؟ ہمیں تو جب ٹائم ملنا شروع ہوا تب ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. وہ بہانے ہیں نا پھر, اکانومی کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی تو ڈسٹرب ہوئی تھی, سب کچھ بند تھا. پاکستان کے لیے تو نہیں آیا تھا, پوری دنیا بند تھی, پوری دنیا بند تھی نا, پوری دنیا کی اکانومی سفر کی تھی. سو دے ڈونٹ ہیو اینی کیس. یا تو ہوتا نا کہ وہ کہیں کہ جی صرف آیا ہے پاکستان پہ کووڈ کا حملہ ہوا ہے, تو پھر سمجھ آتی ہے. دیکھیں ایک میں عرض کروں آپ کو کہ ان کسی کے پاس اس وقت, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے کوئی اور سیاسی جماعت ہو, کسی کے پاس معاشی روڈ میپ, معاشی پلان نہیں ہے تو مجھے بتائیں. ایک ہے صرف جس کا نام ہے IMF, وہی آتا ہے, وہی دیتا ہے, کھاتے جاؤ اور غریبوں پہ ٹیکس لگاتے جاؤ, ان کا خون چوستے جاؤ, مڈل کلاس کا خون چوستے جاؤ. یہ ہے. مجھے بتائیے نا, اگر یہ سیاسی حکومتیں, میں تمام کی چلیں بات کرتا ہوں, اگر انہوں نے ڈیلیور کیا عوام کو, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا؟ کرنے دیا گیا. فوج نے تو کر دیا ڈیلیور, فوج نے کیا ڈیلیور, بالکل کیا. انڈیا پہ چڑھا, فوج کا یہی کام تھا, اس نے ڈیلیور کیا, اس سے اس کے قد میں وقار میں اضافہ ہوا. ٹھیک ہے, لیکن آپ تو فوج کا دفاع نہیں کر سکے کہ خود DGISPR کو آنا پڑا فوج کا کیس پلیڈ کرنے کے لیے. حکومت کا کام تھا, ایک پولیٹیشین تھا جس کے بارے میں بات کی گئی تھی نا, یہ پریس کانفرنس ہوئی, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ کس کا کام تھا؟ گورنمنٹ کا کام یہ تھا, وزیر دفاع کا کام تھا, یہ آپ کی حکومت کا کام تھا فوج کا دفاع کرنا. نہیں کیا. ایسا ہی ہے, کیوں نہیں کیا؟ اس کو خود آنا پڑا, میں عرض کرتا ہوں, ان کو خود آنا پڑا DGISPR کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ان لوگوں کو تھوڑی غیرت آئی, کیونکہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو تمہارا کام ہے, سب نے کہا تم نے یہ کیا, یہ تو کیوں آنا پڑا DGISPR کو؟ بیکاز دے آر انکمپیٹنٹ. اور یہ کھچرے ہیں بہت, یہ کھچرا سمجھتے ہیں نا, سیانے ہیں بہت یہ, کہ یہ اپنے پتے محفوظ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو. تو یہ کیوں نہیں ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کو؟ کوئی نہ کوئی کارڈ ہاتھ میں رکھنے نا کل کو. اب اس پریس کانفرنس کے بعد جو ایک بیانیہ تھا غیر سیاسی والا, وہ تو ختم ہو گیا. کون سا غیر سیاسی والا؟ اسٹیبلشمنٹ کا. نہیں دیکھیے, میں آپ کو عرض کروں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, فوج ہماری ضرورت ہے, آپ کو اچھا لگے برا لگے, پورے ملک کی ضرورت ہے, میرے ویوز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جب تک انڈیا آپ کے بارڈرز پر ہے اور ہاسٹائل ہے, جب تک افغانستان میں انڈیا پروکسی ہے اس کی, آپ کے دونوں طرف اس وقت آپ کا ازلی دشمن موجود ہے. یہ انڈیا نے اٹیک کیا تھا, کون لڑا جا کے؟ کسی پارٹی کا سربراہ لڑا جا کے؟ ان کا کام بھی نہیں تھا, فوج نہیں لڑنا تھا سر. تو فوج نے تو فوج نہیں لڑنا تھا, فوج کا ہی کام ہے, ڈیلیور کر دیا کیا انہوں نے. سیاستدان نے ڈیلیور کر سکا اس ملک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو سیاستدان کیسے لڑے گا جنگ سر؟ اس کا تو کام نہیں ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان کا جو کام تھا, لوگوں کو ریلیف دو, لوگوں کی زندگی میں بہتریاں لاؤ, مہنگائی, غربت, بے روزگاری کم کرو, ان لوگوں کو ڈیلیور کرو جن کے لیے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا. یہ کام ہے آپ کا. 2013 آپ کا یہ کام نہیں ہے گیٹ نمبر 4 پر جا کے جوتے پالش کریں. 2013 میں جب نواز شریف ہٹ کے چلے گئے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ڈیلیور کرنے دیا. 2018 میں عمران خان صاحب گئے, انہوں نے بھی یہی کہا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ڈیلیور نہیں کرنے دیا. اب 2024 میں شہباز شریف صاحب پھر جاتے ہوئے کہیں گے کہ مجھے نہیں ڈیلیور کرنے دیا گیا. اسی لیے میرے بھائی ذیشان صاحب, میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ پھر اپنے زور بازو پہ آؤ. عمران خان صاحب آ رہے تھے 2024 میں, زور بازو پہ نہیں آنے دیا گیا. بھئی عمران خان صاحب بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی بی پارٹی رہے ہیں نا. بالکل رہے ہیں, بالکل رہے ہیں. نواز شریف صاحب رہے, سارے حاصل زرداری صاحب سارے رہے. میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ 1971 کے بعد ایک وزیر اعظم مجھے بتا دو. اچھا ایک سوال ہے گود میں نہ آیا ہو. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے کہ سچ کو نا آپ کتنے بھی پردوں میں رکھیں, وہ سچ ظاہر ہو کے رہتا ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے نا یا ملمہ سازی, وہ ایکسپوز ہوتی ہے. یہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز ایکسپوز ہو چکی ہیں, یہ مافیاز بنے ہوئے ہیں. عمران خان تو اپنی سیاست بچا گئے. کیا بچا گیا؟ آپ 2024 کا الیکشن دیکھ لیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, ووٹ ڈالے ہیں اس کو لوگوں نے. میں ابھی راجن پور والی سائڈ پہ گیا ہوں, نون لیگ کے ایک پرویز گرچانی ہے, ان کا پہاڑوں والی سائڈ پہ بلوچوں کا بڑا ووٹ ہے. مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ جب الیکشن ہوا تو پرویز گرچانی صاحب وہاں پر بیٹھ گئے رہتے, کہتے وہ یار پہاڑیں چ بھی بڑھ گیا کہ اس کا وہاں پر بھی اتنا ووٹ پڑ گیا بلوچوں میں بھی. پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم من حیث القوم, اگر ہم قوم ہیں, ہم تو ویسے ہجوم ہے نا, معاف کیجیے گا, 25 کروڑ کا ہجوم ہے.
قوم تو قائد اعظم نے بنایا تھا ہمیں, پھر ہم اس کے جانے کے بعد پھر ہجوم بن گئے. دیکھیے ہماری بھی غلطیاں ہیں من حیث القوم بھی. ہم شریف آدمیوں کو ووٹ نہیں دینے جاتے. کوئی کھڑا ہو جائے گا ہم اس کو کہیں گے یار کو عقل کر, یار تو کر بیٹھ. عمران خان صاحب میں مانتا ہوں کہ پاپولر ہیں, چونکہ ہمارا مزاج قوم کا یہ ہے, یا جو بھی ہجوم ہے ہمارا اس کا مزاج یہ ہے کہ ہم جو شخص ذرا للکارتا ہے لوگ اس کو اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک فلم میں ایک ہیرو ہوتا ہے, مولا جٹ فلم آئی تھی نا, تو وہ مولا جٹ ہو گئی ہر طرف, ٹھیک ہے نا. تو بائی نیچر ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ جو ذرا ریزسٹنس کی پالیٹکس کرتا ہے, مزاحمت کی پالیٹکس کرتا ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. آج عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے, میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں, نہ میرا قطعاً ارادہ جانے کا ہے, میرا ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, چونکہ گالم گلوچ چھوٹے بڑے کی تمیز کوئی نہیں ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت عمران خان پاپولر ترین لیڈر ہے. میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, مجھے اچھا لگے برا لگے, لیکن عمران خان کو اس پاپولیرٹی تک لانے کے ذمہ دار بھی یہ سیاستدان ہیں. میں نے شاید ابھی آپ سے عرض کیا تھا, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا عمران خان کے خلاف, عمران خان اپنی سب سے مقبولیت کی کم ترین سطح پہ تھا. آل رائٹ. اس کے بعد اس کا گراف اس طرح اوپر گیا کہ وہ پکڑا نہیں جا رہا. کیوں؟ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. آپ لوگوں کو مہنگائی سے نجات دلاتے, آپ لوگوں کو غربت سے, پاورٹی لائن سے اوپر لاتے, نکالتے, آپ اکنامک روڈ میپ دیتے, آپ جو یوتھ ہے آپ کا 60, کیا کیا عمران خان نے یوتھ کے لیے بھی؟ کسی نے کچھ نہیں کیا. 60% یوتھ آپ کا جو اس وقت ہے اس میں میجورٹی مڈل کلاس کی, جس کے ماں باپ کی کمر جھک گئی ہے, ان کی بینائی چلی گئی, اپنے بچوں کو مہنگی تعلیم دلاتے لیکن وہ ڈگریاں لے کے ہاتھ میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, سڑکوں پہ رول رہے ہیں. ان لوگوں کو آپ کیٹر کرتے یہ سیاستدان. آج عمران خان کا وجود نہ ہوتا, لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ایک ذاتی جنگ شروع کر دی. کبھی کسی کیس میں کوئی ان کی اہلیہ محترمہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے, کوئی کبھی کچھ ہو جاتا ہے, مطلب ایک ڈرٹی پالیٹکس کی. اس سے بجائے اس کا گراف کم ہونے کے اوپر چلا گیا, اور اوپر چلا گیا. یہ عمران خان صاحب کی آپ یہ ڈیلیور کر دیتے. میری گزارش سنیے, یہ سوئی گیس, بجلی, پٹرول, جو ایک مہنگائی جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں یہ ڈیلیور کرتے, لوگوں کو واضح ریلیف دیتے, نظر آتا کہ ہاں بھائی میرے بجٹ میں میرا گزارا ہو رہا ہے. تو عمران خان ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا سیاسی طور پر. لیکن اب بہت سا پانی بہہ گیا ہے, ایک مائنڈ سیٹ تیار ہو گیا ہے, ایک نسل تیار ہو گئی ہے. میں نے کہا نا عمران خان صاحب نے جو ایک بیج بوئے ہیں, ان کی یہ فصل پتہ نہیں ہمیں کب تک کاٹنی پڑے گی. اور اس کی وجہ یہ نااہل انکمپیٹنٹ ہمارے پولیٹیشنز ہیں, جنہوں نے ذاتیات کی سیاست کی, اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھا, عوام کو, غریب کو, مڈل کلاس کو کچل دیا, ان کی زندگیوں میں کوئی آسانیاں پیدا نہیں کی, بلکہ زیادہ مشکلات بڑی ہیں ایک غریب کی اور مڈل کلاس کی زندگی میں. اگر یہ اس کلاس کو کیٹر کر لیتے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان کا گراف اتنا اوپر جاتا. ابھی جو سچویشن ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, تو میرا سوال یہ ہے, میں نے نون لیگ نہیں سرکا, میں نے کہا کوئی بھی سیاسی جماعت, ابھی تو کوئی بھی نہیں رہی, ابھی تو دو رہی, دو یہ, اور جو میں تو پچھلے سے بات, ابھی تو صرف دو ہیں, ایک عمران خان صاحب ہے اور ایک یہ ہے. 3 مین پلیئر ہیں نا, تین, پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے اور پی 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 ہے. تینوں نے ڈیلیور نہیں کیا یہ پچھلے 2-3 سالوں میں. آپ بتائیں 2013 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ادھر, 2013 سے نا کہ پی ٹی آئی. ہاں جی ہے. کیا وہ وہاں کوئی دودھ نہر کے چشمے نکلے ہیں؟ وہ تو پنجاب میں بھی نہیں نکلے, سندھ میں بھی نہیں نکلے. یہ جسٹیفیکیشن, دودھ کے چشمے تو کہیں بھی نہیں نکل سکتے. کام ہوا ہے وہاں کوئی, ہیلتھ کا سسٹم وہاں پر آپ دیکھیں وہ بھی بہتر کر رہے ہیں, ہیلتھ کا سسٹم بھی بہتر کر رہے ہیں, ایجوکیشن کا سسٹم بھی وہاں پر بہتر کر رہے ہیں. 2013 سے کتنے سال ہو گئے, 12 سال. لیکن پی ٹی آئی یہ بھی تو کہتی ہے ہم کنٹینیوسلی ٹیررزم کو فیس کر رہے ہیں. آپ کا ذہن اگر پی ٹی آئی کا ہے تو ذرا آپ ضرور کریں بات. نہیں, آپ جس پارٹی کی آپ بات کریں گے نا, میں اس کے اپوزٹ بات کروں گا. میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں نے سب کا کہا ہے. میں نے تو نہیں کہا پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, میں کہہ رہا ہوں ادھر بہ رہی ہیں. میں نے تو کہا کوئی کسی نے بھی ڈیلیور نہیں کیا. آپ میری بات ہی نہیں سن رہے, کسی نے ڈیلیور نہیں کیا. مجھے بتائیں کامن مین نے ڈیلیور کیا کسی کامن مین کو؟ کسی نے ڈیلیور تو کبھی کیا ختم ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہوا.
عام بندے کو تو کچھ بھی نہیں ملا. تو یہی تو میرا پوائنٹ ہے میرے بھائی. تو پرابلم تو یہی ہے نا, جب یہ لوگ جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں ہمیں تو کرنے ہی نہیں دیا گیا. ہاں تو پھر آپ مت ووٹ دیں ان کو. ایک دفعہ انہوں نے تو نہیں کہا, کئی دفعہ کہا ہے. جن لوگوں نے بار بار یہ کہا ہے تو وہ اس دفعہ نہیں دیا ان کو. جو کیس کو کہتے ہیں, آپ دیکھیے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہیں نا, آپ ان کو پوچھیں نا پھر ان کو کہ تم لوگوں نے باریاں لی ہیں. پی ایم ایل این نے بھی 3 دفعہ باریاں لے لیں, چوتھی باری پی ڈی ایم بھی ملا لیں. عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں 2013 سے لے کے 2025 آ گئے. کیا ہوا ادھر بتائیے مجھے. پنجاب میں کیا ہوا ہے؟ میرا فوکس ہے, آپ کر رہے ہیں ایک کمپیریزن کی بات, میں کر رہا ہوں ڈیلیوری کی بات, کہ مجھے بتائیں کہ غریب اور مڈل کلاس کو کیا ریلیف دیا گیا ہے, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, چاہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. ٹیل می. اب اس طرح اگر ہم دیکھیں تو 3 دفعہ کا وزیر اعظم کو, اگر نواز شریف صاحب کو, اور پھر پیپلز پارٹی جو میرے خیال میں تا حیات سندھ کے اندر بیٹھی ہے, اس کو اگر آپ کمپیئر کریں گے ایک دفعہ کے ٹینیور سے, ایک دفعہ کون سے, ایک دفعہ عمران خان صاحب کے ایک دفعہ کے ٹینیور سے, پیپلز پارٹی میرے بھائی شاہ صاحب بیٹھی ہوئی ہے سندھ میں اتنے ہی عرصے سے جتنے عرصے سے تقریباً بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے پی کے. زیادہ ہو گیا, زیادہ ہو گیا ہوگا, لیکن پھر بھی 12 سال کم نہیں ہوتے. 12 سال کم ہوتا ہے. کتنے دینے ہیں؟ 1200 سال دینے ہیں. کتنا ٹائم آپ ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ کہیں گے کہ آپ کاؤنٹر کرنے لگ جاتے ہیں. ایک صوبہ جس میں ٹیررزم ہے وہاں پر ڈاکٹر نہیں جاتے, وہاں پر اچھے ٹیچرز پڑھانے نہیں جاتے. کون ذمہ؟ پھر کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ سیکورٹی فورسز نہیں کرنا. نہیں, گڈ گورننس کیا ہوتی ہے پھر؟ انتظامیہ کسے کہتے ہیں؟ انتظامیہ فوج ہے. ہر کام پھر ایک طرف آپ فوج کو کہتے ہیں کہ اس کو کردار نہیں اس کو ہونا چاہیے, ساتھ کہتے ہیں جی فوج کنٹرول کرے. بارڈر سیکورٹی نہیں ہے, بارڈر تو آپ کے سیف ہے نا, مطلب ظاہر ہے ٹیررزم تو ہے, وہ آج کا نہیں ہے. ٹیررزم تو ضیاء الحق صاحب لائے تھے. پھر ادھر جائیں, حمید گل صاحب کو پوچھیں. یہ ایک لمبی بحث ہے. گزارش میری یہ ہے کہ کیا گڈ گورننس ہے کسی صوبے میں؟ آپ بتائیے مجھے. اگر پی ٹی آئی میں ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے یا ایون پی ایم ایل این کی ہے, میں مان لوں گا, مجھے کنونس کر لیں. میرا گڈ گورننس کا یہ ہوتا ہے, نظریہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے, ریلیف دیا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہے موجودہ, یا وہ پی ٹی آئی. اچھا, یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کنفرنٹیشن کے اوپر, ایک پارٹی جس کا سائن لے لیا گیا, جس کا لیڈر ایلیس میں جیل میں ہے, ورکرز کو بھی مارا گیا آپ کے سامنے, اس کے جو امیدوار تھے ان کو بھی اٹھا لیا گیا, نتائج جس طرح بدلے گئے, آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے. اب اس پارٹی کے لیڈر سے ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. آپ بتائیں, آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ یہ غلط ہے. اب وہ کیا کریں؟ وہ دیکھیں, جو ان کے ایک جیل مینول ہے, اس کے تحت جو قیدی کو سہولتیں ملنی چاہیے وہ اس کو ضرور ملنی چاہیے. نمبر 1. اسپیشلی جو ان کے فیملی ممبرس ہیں ان کو بالکل الاؤ ہونا چاہیے کہ وہ جائیں. ان کو جو بھی اسکیجول ہوتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ, ہر منگل کو, جی وہ میں اس کے اور ہر تھرسڈے کو نہیں ملنے دے رہے. ان کی بہنوں کو ان سے ملنے دینا چاہیے. وہ ملنے جاتے ہیں ساری رات. کل رات بھی ایسے ہوا, بچوں کے اوپر واٹر کینن چلا دیا گورنمنٹ نے. یہ عمران خان صاحب اندر بیٹھ کے سیاسی بات کرتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی کرتے تھے سیاسی باتیں. پھر بشرا بی بی کی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے, وہ تو سیاسی باتیں کر ہی نہیں رہی. تھوڑا سا فرق میں اس میں ہے, تھوڑا سا فرق ہے. ایکچولی غلطی ماننی چاہیے. عمران خان صاحب نے, جیسے میاں صاحب نے, محترم نے, میں سمجھتا ہوں اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑ کر اور باجوے کو ایکسٹینشن دے کر, اسی طرح عمران خان صاحب کی جماعت نے جو 9 مئی برپا کیا وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں. وہ تو مانتے نہیں ہیں, وہ تو کہتے ہیں سی سی ٹی وی لے آئے, سی سی ٹی وی لے آئے, ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. مانے نا, آفٹر آل ظاہر ہے عدالتیں جو فیصلہ کریں گی پھر ہو ہی رہا ہے نا. 9 مئی کس نے کیا؟ مودی نے کیا تھا. لیکن ایک بندہ 10 شہروں میں بھی تو نہیں کر سکتا سر. جو نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں جو کلیئر ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے, لیکن جو ذمہ دار ہے اس کو عبرت کی مثال. شاہ محمد قریشی کے اوپر 10 جگہوں کے اوپر مقدمات ہیں, اور بڑے لوگ ہیں جن کے اوپر 10 جگہوں کے اوپر مقدمات ہیں کہ 9 مئی کو لاہور میں بھی تھے, فیصل آباد میں بھی تھے, فلان جگہ. آپ کے خیال میں شاہ صاحب کون لوگ تھے یہ 9 مئی والے؟ مجھے نہیں آئیڈیا, آپ میرے سے سینئر ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں.
پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ نہیں تھا, فلاں جگہ تھا. تو آپ مجھے گائیڈ کریں کہ اگر یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا تو کس نے کیا, آپ بتائیں, آپ میری انفارمیشن میں اضافہ کریں. جس طرح عالیہ حمزہ, یاسمین راشد یا صنم جاوید اور ہیں, یہ اگر لاہور میں تھے تو ایٹ اے ٹائم یہ پنڈی فیصل آباد میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ لاہور میں تھے, فیصل آباد میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ لاہور میں تھے, لاہور میں تھے, ویڈیوز موجود ہیں. میں ان کو کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا, 9 مئی کو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں. وہ کر رہا ہوں, میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے ٹی وی پر کلپس آنکھوں میں دیکھے کہ کور کمانڈر کے گھر کے باہر, راحت بیکری کے گھر کے باہر, راحت بیکری کی جو سڑک ہے اس پر جو ہوا, یہ سارے ویڈیو کلپس موجود ہیں. تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ یاسمین راشد صاحبہ والا کلپ کے اندر نہیں جانا. آپ بتائیں نا کون تھے, کون تھے وہ لوگ؟ وہی میں بتا رہا ہوں نا, وہ یاسمین راشد صاحبہ والا کلپ کے جی اندر نہیں جانا آپ لوگوں نے. واٹ ایور وہ تھے نا, موجود تو تھے. ہاں نہیں موجود تو تھے بالکل. تو کیا وہ وہاں وہ کور کمانڈر کے گھر پر پھول کی پتیاں پھینکنے گئے تھے؟ پروٹیسٹ کرنے گئے تھے. پروٹیسٹ کرنے گئے تھے نا, تو اٹ مینز دے ور دیئر. نہیں جانا چاہیے تھا کور کمانڈر ہاؤس کے بعد. پروٹیسٹ آپ کریں, آگے لگا دیں آپ کے نہیں, آگ لگانا تو ظاہر ہے غلط ہے. آپ جسٹیفائی کریں گے شہداء کی قبروں پر؟ نہیں بالکل بھی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عزیز بھٹی کی قبر پر مثال سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یا شبیر شریف شہید کی قبر لٹکانا چاہیے ان کو جنہوں نے ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی ہے. کیا جو میاں والی میں جو پاکستان ایئر فورس کی بیس پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی, وہ فضائیہ جس نے ناکو چنے چبوا دی انڈیا کو, اس کے آپ تیار نظر آتش کرنے کے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا, عمران خان صاحب نے مذمت کی ہے اس کی؟ عمران خان صاحب نے میرے خیال میں کی مذمت. میں پوچھ رہا ہوں نہیں کی. وہ تو کہتے ہیں نا جی کہ یہ وہ تو کہتے ہیں ہمارے لوگ ہیں ہی. یہ دراصل میرے خیال کو کاف کے جن آئے تھے, وہ آ کے کر گئے, ایسے کہہ لیجیے. پھر نواز شریف نے, آئی ایم ناٹ ود نواز شریف, ٹھیک ہے, نواز شریف نے یا اس کی پارٹی نے 9 مئی نہیں کبھی کیا. پاکستان کا سب سے بڑا آئینی ادارہ کون سا ہے؟ ایک سیکنڈ, نواز شریف نے یا کسی جماعت نے بھی یہ 9 مئی نہیں کیا. ہاں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہان تھے ان کے خلاف ضرور اپنی ریزرویشنز بتائیں, جیسے جوجنا والے جلسے میں سب کچھ. لیکن آپ یار چڑھ دوڑتے ہیں اپنی فوج پر جو انڈیا سے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ کوئی مفت میں نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کی جاب ہے. لیکن کم از کم اپنی فوج کو تو نہ آپ کمزور کریں. عمران خان کو ٹکرانا چاہیے تھا سیاسی قوتوں سے, ٹکرا گیا وہ کیسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, اور اس اسٹیبلشمنٹ سے جس کی آنکھ کا وہ تارا تھا. یہی میاں صاحب سے بھی ماضی میں غلطی ہوئی, یہی سب لوگ کرتے ہیں. تو پھر بات وہی آ جاتی ہے نا کہ آپ یا تو اپنے زورے بازو پہ آ جائیں, پھر اتنے طاقتور ہوں. 2024 میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر؟ This doesn't matter کتنے لوگ ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں. اچھا ہاں تو اچھا آپ مجھے بتائیں سر کہ آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھائیں گے, ان کی ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کریں گے, آپ ان کے اوپر مقدمات دیں گے, ان کے والدین کو اٹھا لیں گے, پھر آپ اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ آ جائیں؟ یہ کوئی ملیٹنٹ تو نہیں ہے, وہ چاہے نون لیگ کی جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, سیاسی ورکر ملیٹنٹ تو نہیں ہوتا. نہیں, اب سیاسی ورکر جون سا ہے وہ ملیٹنٹ ہوا ہے 9 مئی کو. میں بڑے ادب سے آپ سے اختلاف کروں گا. کسی سیاسی ورکر نے آج تک, بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی, ٹھیک ہے, کسی پیپلز پارٹی کے ورکر نے جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کیا. اور بھی تحریکیں چلی. آپ مجھے بتائیے پاکستان کی تاریخ میں واحد یہ واقعہ ہوا. میں دیکھیں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے. آپ کو میرا انٹرویو اچھا لگے تو چلا دیں, نہیں سارا چلے گا, ایک لائن نہیں کٹے گی. اچھا لگے ایک لائن نہیں کٹے گی, اچھا لگے مت چلائیں, ایک لائن نہیں کٹے گی. میرے لیے پاکستان, میں عرض کرتا ہوں شاہ صاحب, میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے قائد اعظم کے پیروں میں بیٹھ کر 7 سال اس پاکستان کے لیے اسٹرگل کی ہے. میرے گھر کی دیواروں پر قائد اعظم کی اور میرے والد مرحوم کی تصویریں لگی ہیں. میرے لیے نمبر 1 پاکستان, نمبر 2 پاکستان, نمبر 3 پاکستان. اور میں 3 چیزیں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک پاک فوج, دوسرا 2 چیزیں, دوسرا پاک فوج اور مسلم لیگ. میں نون کاف لام کی بات نہیں کر رہا, مسلم لیگ مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں, جو آپ کی مدر پارٹی ہے جس نے پاکستان کو کریٹ کیا ہے. یہ دونوں بہت ضروری ہیں. آپ چلے وہ سیاست ہے اس پہ تو ہو جاتے ہیں, آپ اپنی فوج پر جو چڑھ دوڑے گا, اگر وہ میاں صاحب بھی چڑھ دوڑیں گے میں مخالفت کروں گا. کوئی بھی اس فوج کے خلاف چڑھے گا میں اس کی مخالفت کو, کیوں؟ میرے پاس چوائس نہیں ہے. میں نے جب عرض کیا
یا تو انڈیا کو کہے نا چلا جائے, انڈیا شفٹ ہو جائے تھائی لینڈ بینکاک کے پاس, اور یہاں ہماری بارڈر پہ انڈیا کی جگہ برما یا سری لنکا آ جائے تو فائن, وی آر گڈ. 2018 اور 19 میں جب نواز شریف صاحب جنرل باجوہ کے اوپر نام لیتے تھے, جب مریم نواز صاحبہ دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے لگاتے تھے, آپ نے اختلاف کیا تھا سر؟ میں اس کا حصہ نہیں بنا تھا, میں اس چیز کا حصہ نہیں بنا تھا. دیکھ لیں اگر اس میں کہیں بھی میں آپ کو نظر آ جاؤں. اچھا ایک چیز, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اندر, ہم کہتے ہیں 9 مئی کے اندر جو لوگ انوالو ہیں ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے, اس سے تو نہ میں اس سے بے گناہ ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے, ٹھیک ہے بالکل. لیکن یہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ چڑھ دوڑتے ہیں, نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے دیکھا اس طرح نہیں کو چڑھا. سوال تو کرنے دیں. جنرل باجوہ صاحب کے سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں انہوں نے لیا, سیاسی مداخلت, جنرل فیض ہو گئے. بالکل. مریم نواز صاحبہ ہماری آرمی کے بارے میں دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے لگواتی رہیں. خواجہ آصف صاحب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے تقاریر کی کہ یہ جو جنگیں ہیں ساری متنازع ہیں. سر F-16 کے اوپر جو بیانات دیے, آج وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں سر, ٹھیک. ہمیں تو یہ نظر میں آتا ہے کہ پھر جب آپ چڑھ دوڑتے ہیں, جب آپ اتنے مطلب متنازع بنا دیتے ہیں, پوری فوج کو ہی متنازع بنا دیا, دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے لگا دیے, آج جب وہ یہ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں, میں اگین 9 مئی کو میں سپورٹ نہیں کرتا, جب یہ کر رہے ہیں تو یہی جماعت کہہ رہی ہے یہ غدار ہے, ٹھیک ہے, یہ محب وطن نہیں ہے. جب میاں صاحب اور خواجہ آصف اور مریم نواز کرتی تھی تب یہ محب وطن کیسے تھے؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میں نے ان کی کوئی حمایت میں نہیں, میں نے بات میں کرنا چاہتا نہ کروں گا, میں انڈیپینڈنٹ اپنا اوپینین دوں گا جو میں نے دیا بھی ہے. انہوں نے وربلی بات کی نواز شریف صاحب نے, اب تحمل سے سنیے گا, میں نے آپ کا سوال تحمل سے سنی. انہوں نے کہا جنرل باجوہ صاحب بھی لفظ بولا, جنرل فیض حمید صاحب آپ, یہ انگلی کے اشارے سے. نواز شریف نے اس جلسے میں, حالانکہ اس وقت ایک بھرپور جلسہ تھا وہ پی ڈی ایم کا, میاں صاحب بھی کہہ سکتے تھے جاؤ چڑھ دوڑو ڈی ایچ کیو پہ, جی ایچ کیو پہ. سو آپ نا ذرا فرق محسوس کریں ان چیزوں میں. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں نہ اب پرو پی ایم ایل این ہوں نہ میں پرو پی ٹی آئی ہوں, میرے لیے پاکستان ہے, میں نیوٹرل ہوں. جو میری یا مجھے کنونس کر لیں یا کنونس ہو جائیں. میری جو عقل سلیم کہتی ہے, جو تقریریں جس وزیر کی آپ باتیں کر رہے ہیں وہ تو اور بھی انہوں نے بڑی باتیں کی. وہ تو باجوہ صاحب کو انہوں نے میسج بھی کر دیا تھا کہ جی مجھے الیکشن میں ہروایا جا رہا ہے, جتاؤ مجھے. میں نے کہا نا آل روڈز لیڈ ٹو روم, لیکن ہر چیز کا کرنے کا ایک طریقہ سلیقہ ڈھنگ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ بات چیت کے ذریعے بات کرتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب نے, میں ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, انہوں نے ایک مائلڈر فارم میں بات کی. انہوں نے کہا بھائی آپ ذمہ دار ہیں, انہوں نے اپنے ایک شک کا اظہار کیا, اپنے ایک انہوں نے الزام دیا ایک زبانی حد تک. نواز شریف نے یا اس کی پارٹی کے کسی بندے نے, جب نواز شریف کوٹ لکھپت جیل یا ڈیالہ جیل میں تھے, جب ہمیں ملنے جاتے تھے, ہمیں تو بڑی مشکل سے پہلے تو ملنے ہی نہیں دیا گیا 2 مہینے 3 مہینے, تو جب ہم جاتے تھے ملنے تو وہاں تو ہم بڑے ڈسپلن میں رہ کے جاتے تھے. ہمیں ظاہر اگر کہہ دیا جاتا تھا کہ جی آپ واپس چلے جائیں, ہم واپس چلے جاتے تھے. ہم نے وہاں دھرنے نہیں دیے تھے کوٹ لکھپت جیل کے باہر بیٹھ کے, ہم نے وہاں اڈیالہ کی طرح ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جب اجازت ملے گی مل لیں گے. کہنے کا مطلب ہے کہ لیکن جس نے بھی 9 مئی کیا, جو کہ پی ٹی آئی نے کیا, جو کہ بظاہر سب کلپس موجود ہیں, تو وہ تو ایکشن کیا نا انہوں نے. وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا. نواز شریف نے عمل نہیں کیا. اس نے تو ایک کہا بھی کہ آپ ذمہ دار ہیں اس الیکشن کو گڑبڑ کرنے میں, ٹھیک. نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف سیاسی باپ ہوتا ہے. دیکھیں نا, کس نے کہا؟ خان صاحب نے نہیں کہا تھی یہ باتیں, یار پڑھے نہ سر. نہیں ہے, کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, میں نے بڑی ڈھونڈی ہے, ایک بھی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی نہیں ہے جنہوں نے کہا ہو کہ آرمی چیف سیاسی باپ ہوتا ہے. یہ کہہ دینا اچھی بات ہے کہ میر جعفر میر صادق جانور ہوتا ہے, نیوٹرل, یہ اچھی بات ہے. یہ اخلاقی بات ہے, اخلاقیات کی بات ہے. یہ بتائیں مجھے کسی بھی, میں آپ کو یا آپ مجھے کہہ دیں جانور, اچھا لگے گا؟ نہیں, غلط ہے. اگر میری کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے یا مجھے آپ کی کوئی چیز ناپسند ہے, آپ بھی سید زادہ ہیں, میں بھی سید زادہ ہوں, ہم ذرا اور محتاط بات کریں گے, تو احترام نہیں کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. الفاظ کے چناؤ میں احترام نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. کوئی کی سیاست, نواز شریف میں تیری بیٹ سے پھینٹی لگاؤں گا, میں اس وقت تو ساتھ تھا نا نواز شریف کی,
اور جس نواز شریف کو کہتا تھا میں تیری بیٹ سے پھینٹی لگاؤں گا، وہ جب گرتا ہے اسٹیج سے نواز شریف اس کے ساتھ ہسپتال جاتا ہے، میں ساتھ تھا اس کے. لیکن شہباز شریف صاحب نے بھی تو گھسیٹنے کا کہا تھا، زبان تو دونوں طرف سے کسی گئی اور تھی. طرف لے گئے ہیں گھسیٹنے کے. نہیں میں کہہ رہا ہوں لینگویج غلط لینگویج تھی. ہاں میں لینگویج کی بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کی غلط تھی، شہباز شریف صاحب کی غلط تھی. اس شہباز صاحب کی اس لینگویج کی نواز شریف صاحب نے مذمت کی تھی اور ریکارڈ پہ ہے انہوں نے. اور میں چونکہ فکر ان کے ساتھ تھا، بلکہ ہی واز ناٹ ان پاکستان، تو میں فون پہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات شہباز صاحب نے کی. اس کے بعد جب وہ واپس آئے پاکستان تو انہوں نے اس بات کا ریکارڈ پہ ہیں کہ کہا کہ یہ غلط بات ہے، نہیں ہونی چاہیے. ہم جس طرح سر بات کرتے ہیں 9 مئی غلط تھا، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ 9 مئی آگے چلے نا، پیچھے میں تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں. معاملہ ہے ہاں میں صرف ایک سے پیچھے جا رہا ہوں. عدالت جانے، مجرمان جانے. مئی 2022 مئی تھا یا جون تھا غالباً، لاہور سے عمران خان صاحب ایک پروٹیسٹ لے کر جا رہے تھے اسلام آباد کی طرف. لاہور کے پی کے پورے پاکستان سے وہ ایک مارچ کر رہے تھے وہ، ٹھیک ہے. اور نومبر تھا یا مئی تھا؟ سر مئی تھا 2022. وہ جس میں فائرنگ ہوئی تھی؟ نہیں وہ ان کا اور لانگ مارچ تھا. یہ جب یاسمین راشد صاحب کی وہ گاڑی کی پکچر بھی وائرل ہوئی تھی، شیشے ٹوٹے ہوئے تھے ان کے سارے. اوکے اوکے اوکے. اچھا اب سر ایک پارٹی اگر اپنا رائٹ یوز کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور ہم ایک لانگ مارچ کرنا جا رہے ہیں، جب آپ اس کے ورکرز کو گھسیٹ کے ماریں گے. اب ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں 2018 کے بعد جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا، اور پھر جب یہ نون لیگ آ گئی تو انہوں نے پی ڈی آئی کے ساتھ کیا. عمران خان صاحب نے تو نہیں گھسیٹا، یہ تو مہنگائی مارچ بھی کرتے رہے. زبیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم کشمیر تک جلسے کرتے رہے. اب آپ ایک پارٹی کے ورکرز کو گھروں سے اٹھا کے ماریں، ان کو گھسیٹیں، عورتوں کو بھی گھسیٹیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا آپ کو آپ کر کے بات کرے گا؟ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بھول گئے ہیں ساتھ کہ 2018 میں جب نواز شریف آ رہا تھا تو اس کو جو پی ایم ایل این کے لوگوں پہ کریک ڈاؤن ہوا تھا وہ بھول گئے ہیں. نہیں وہ بھی غلط تھا، کہیں نا غلط ہے، مانے وہ بھی. میں کہتا ہوں کسی بھی سیاسی پارٹی کو ماننا، لیکن کیا یہ اور وہ برابر تھا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ پھر ایک تصویر کا رخ نہ دکھائیں. اس وقت کس کی حکومت تھی جب نواز شریف کی آ رہا تھا وہ لندن سے اپنی بیٹی کے ساتھ جولائی میں؟ عمران خان صاحب تھے. کس نے مارا تھا لوگوں کو؟ ہماروں کو پی ایم ایل این کے لوگوں کو ایئرپورٹ جانے سے روکنے سے مارتے تھے. کس نے مارا تھا؟ کس کی اچھا مارنے؟ یہ جو مال روڈ سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب یہ چھوڑ گئے تھے. تشدد ہوا تھا نا، مجھے خود پتا تشدد ہوا، کیوں ہوا تھا. اچھا میں نے وہ فوٹیج نہیں دیکھی، ہوا تھا وہ آپ تشدد، دیکھ لیجیے، کیونکہ میں نے سرچ کیا تھا. آپ ماشاءاللہ بڑے، میں نے سرچ کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ آپ ماشاءاللہ کافی جوان ہیں، آپ کا آگے بڑا فیوچر ہے. آپ کو کم از کم سارے پہلوؤں پر نظر رکھ کے، میں سب پہلو میں سرچ کرتا ہوں. لیکن کیا عورتوں کو گھروں میں گھس کے گھسیٹا گیا تھا؟ سب کچھ کیا گیا تھا. نہیں تھا سر، میں نے بڑا سرچ کیا. لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، لوگوں کو اریسٹ کیا، گھروں میں گھس کے عورتوں کو نہیں گھسیٹا گیا. لاٹھی چارج ہوا ہے. لاٹھی چارج نہیں ہوا، وہ تو پھر سر کب سے ہوتا آ رہا ہے، جوڑے پل پہ وہ تو کب سے ہوتا آ رہا ہے. پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ ٹو رانگز کانٹ میک ون رائٹ. بالکل ٹھیک ہے نا. تو پھر اگر انہوں نے کیا تب بھی غلط تھا، اگر اب ہوا تو تب بھی غلط. اب جس طرح آپ نے اور بھی بیچ میں کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کہہ کر تنقید کرتے رہے، میں ان کی بالکل یہ جو اخلاقیات تھی یہ بہت امپریسو ہے ان کی کہ انہوں نے صاحب کہہ کے بات کی. لیکن جنہوں نے صاحب کی کہا وہ صاحب باہر ہیں، اور جنہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیے وردی کے اوپر اور سارے کے اوپر وہ حکومت میں ہیں. کس نے اٹیک کی؟ مریم نواز، خواجہ آصف صاحب، پرویز رشید صاحب، سارے آپ دیکھ لیں. تو پھر اس کو ان کو بھگتنا بھی تو پڑ رہا ہے. کیسے بھگت رہے؟ گورنمنٹ میں ہے سر، بھائی گورنمنٹ اقتدار میں ہیں لیکن عوام میں ہے ان کی کوئی مجھے بتائیں ساکھ ہے؟ کو عوام میں ساکھ ان کی ہے بھائی؟ پبلک میں جانے کے قابل ہیں جن لوگوں کے نام لیے ہیں؟ میں کچھ کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں تو خود کہہ رہا ہوں، اور بھائی میں تو خود کہہ رہا ہوں، اقتدار میں حکومت میں ہے نا، اور بات ہے. عوام کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں وہ. آپ مجھے اب جواب دیں. میں تو دے دوں گا پھر آپ دیں. میں جتنا میں نے ٹریول کیا ہے لوگ نفرت کر رہے ہیں اس جماعت سے. اوکے، تو اس کا نقصان ہوا نا پھر انہیں. لیکن اس سے ان کو فرق پڑ رہا ہے؟ آپ کس کو؟ یہ نون لیگ کو فرق پڑ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگلا الیکشن جون سا ہے، اگر ہوا اس ملک میں، اگر ہوا کوئی اگلا الیکشن، کیونکہ وہ بھی مجھے کچھ تحفظات ہی ہیں. نہیں ہوتا تو اچھا یہ اگلا الیکشن ہوا تو اگر الیکشن ہوا تو ان کی ٹکٹ 50% لوگ ان کا ٹکٹ بھی نہیں لیں گے. ان کو فرق پڑتا ہے؟ 2024 میں فرق پڑا تھا سر، پھر بھی آگے گورنمنٹ میں آگے بھی آ جائیں گے. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. آ جائیں پھر ایسے ملک کو چلانا ہے، اسی طرح پاکستان کو گھسیٹنا ہے. پھر میں تلخ بات کروں، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جاوید لطیف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، پھر یہ کس لیے بنے ہیں بی ٹیم؟ پھر یہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے دیکھیں ہم تو کہتے تھے
ان کو سائڈ پہ کریں, اب نواز شریف صاحب آ گئے, اب ان کو آپ ووٹ کو عزت دیں. میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں, صاف سی بات ہے. میں نے تو چھوڑا ان کو, ان کے عروج میں چھوڑا, جب گورنمنٹ تھی ان کو چھوڑا میں نے, ٹھیک ہے, اور میں تو کھل کے باہر آ گیا ہوں. باقی جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ان سے پوچھیں. میں تو ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میرے تو وسائل ہی نہیں ہیں, میری کوئی لابی نہیں ہے, نہ مجھے خوشامد کی عادت ہے, نہ مجھے پالش کرنے کی جوتی عادت ہے, نہ مجھے مالش کسی کے کرنے کی عادت ہے. میں تو قائد اعظم کا ایک پیروکار ہوں. اس ایج میں بھی میں قائد اعظم کا پیروکار ہوں. نواز شریف میرا لیڈر تھا, اس کا میں آج بھی احترام کرتا ہوں, ہمیشہ کرتا رہوں گا. لیکن نہ کسی کی بی ٹیم بنے ہیں نہ بنیں گے. ہاں, میں بی ٹیم اگر ہوں کسی کی, میں پاکستان کی بی ٹیم ہوں. ٹھیک ہے, میں اگر ایجنٹ ہوں کسی کا تو میں پاکستان کا ایجنٹ ہوں. سب کو ہونا چاہیے پاکستان ہے ہاں, ہم ہیں تو ہم ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کنفرنٹیشن کی سیاست بند ہونی چاہیے, ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اور پاک فوج جو ہے, پاکستان کی آرمی جو ہے, اس کو مت کنٹروورشل بنائیں. کوئی بنانا نہیں ہے کنٹروورشل. آپ بنائیں گے پھر آپ کہیں گے آپ پر اگر سختی ہوگی, حکومت کرے گی تو پھر شور مچاتے ہیں آپ. بھئی آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں نا. دیکھیں ایک یہ جو ہوتا ہے نا, یہ اندھا اعتماد, اعتقاد, یقین, یہ صرف خدا پہ ہے, انسان پہ نہیں آپ کر سکتے. ہو ہی نہیں سکتا. بن دیکھے خدا پہ ہم یقین رکھتے ہیں. یا ہم نے جو یہ زمینی خدا بنا لیے ہیں نا, کوئی بھی ہو, زمینی خدا بنے ہوئے ہیں سارے, ان کی خدائی نہیں چلے گی. قبرستان بھرے پڑے ان زمینی خداؤں سے. عوام کے لیے کچھ کرو, غریب کے لیے کچھ کرو, سفید پوش کے لیے کچھ کرو. خود بخود یہ تمام لوگوں کو یہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. ڈیلیور کرو. ورکنگ ریلیشن شپ کی آپ بات کرتے ہیں, ہونا چاہیے. سی ایم کے پی کے بار بار شہباز شریف صاحب سے کہہ چکے ہیں کہ میری ملاقات کرا دو, میری ملاقات کرا دو. گورنمنٹ نہیں ملاقات کرا رہی. بتائیں, اور ورکنگ ریلیشن اگر یہ کرا دیتے تو ایک سافٹ امیج ڈیولپ ہو جانا تھا, ورکنگ ریلیشن شپ بن جانا تھا. یہ بتائیں کہ پاکستان بڑا ہے یا شخصیات بڑی ہیں؟ پاکستان بڑا, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے نا. پاکستان nobody is above Pakistan. بالکل. ہاں, آپ سے جو غلطیاں اگر ہوئی ہیں, میں سیاسی جماعتوں کی ایک کی نہیں بات کر رہا, تمام کی کر رہا ہوں, آپ کیوں نہیں معافی مانگ لیتے ہیں؟ مثال ہے, اگر نواز شریف صاحب پی ایم ایل این سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, ان کو بھی اپولوجائز کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں ضیاء الحق کا ساتھ دیا. عمران خان کو اپولوجائز کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آئے, کیوں 9 مئی کا واقعہ ہوا, کھلا کنڈیم کریں. کیوں نہیں کہتے عمران خان صاحب کہ پاکستانی فوج میری فوج ہے؟ کہیں کہتے ہیں, او بھائی کہتے ہیں, تو ساتھ جو گفتگو فرماتے ہیں وہ میرے خیال میں ایک صرف فرد واحد کے اوپر وہ کرتے ہیں, وہ بھائی فرد واحد ان کو لگتا ہے کہ ان کا ڈائریکٹ ان کے ساتھ کلیش ہے. شاہ صاحب فرد واحد نہیں ہوتا کوئی بھی. فوج کے ادارے کا سربراہ ہے, وہ پوری فوج ہے. ایک ان کا نواز شریف صاحب سے پھر چین آف کمانڈ ہے, ان کو شروع کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کو. پھر جب وہ جنرل فیض کا نام لے کر بولتے ہیں, یار نام لیتا تھا نا نواز شریف نے جا کے کوئی وہاں سے کوئی حملہ تو نہیں کر دیا تھا جی ایچ کیو پہ بھائی جان. میں وہی آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. جب چلا تھا تو سپریم کورٹ میں چلا تھا. ایک وربل بات کر رہے, وہ میں ہم جیسے گفتگو کر رہے ہیں. ایک ہے کہ میں جا کے اپنے ساتھ ہمسائے کے اوپر گن لے کے اس کے اوپر چڑھ جاؤں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ پتھراؤ مارنا, اس کے گیٹ پہ پتھر مارنا شروع کر دوں, یہ کوئی تہذیب ہے, اخلاقیات ہے؟ وہ نہیں, یہ نہیں, اس طرح نہیں چلے گا کام. ورکنگ ریلیشن شپ کریں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ڈائلاگ کا راستہ نکل سکتا ہے تاکہ یہ جو پولرائزیشن ہے یہ اگر ختم نہیں تو کم ہو, اور تمام جو ان سے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ لے کے آئیں. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ یہ جو آپ کی پارلیمانی جمہوریت ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ ناکام ہو چکی ہے. ہائیبرڈ سسٹم جو ہے یہ اوور آل پارلیمانی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. کیوں ناکام ہوئی ہے آپ مجھے بتائیں. میں تو حصہ رہا ہوں نا اس پارلیمنٹ کا, آپ مجھے بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے, کیا کسی غریب اور سفید پوش طبقے کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں؟ آٹے میں نمک کے برابر شاید 1-2 آپ کو مل جائیں کرمانی ٹائپ جو اب نہیں رہے اس سائز کا. تمام لوگ یہ اشرافیہ کی, کوئی شوگر انڈسٹری کی پروکسی ہے, کوئی ایجوکیشن مافیا کی پروکسی ہے, کوئی ہیلتھ مافیا کی پروکسی ہے, کوئی میڈیا ٹائکونز مافیا کی پروکسی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ میرے پاس بڑے اسٹرانگ نام ہیں.
نہیں آپ کے پاس ہے, مجھے تو پتہ نہیں, میں تو ان میں سے اٹھ بیٹھ کے آیا ہوں بھائی. ابھی جو سی ایم کے پی کے ہے, او بھائی میں تو اٹھ کے آیا ہوں ان لوگوں میں سے. پھر یہ تو مانے کہ ایک جماعت جو ہے وہ لا رہی ہے. آپ کے 98% یا 99% آپ کی جو قومی صوبائی سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, دے آر آل پراکسیز آف دیز پولیٹیکل ایلیٹ. اس سیاسی شرافیہ کے وہ غلام ابن غلام ہیں جو بیٹھے ہیں, چاہے وہ کے پی میں بیٹھے ہیں, سندھ میں بیٹھے ہیں, بلوچستان میں بیٹھے ہیں, پنجاب میں بیٹھے ہیں یا مرکز میں بیٹھے ہیں. یعنی 2% لوگ 98% کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, وسائل پر بھی, ایڈمنسٹریشن پر بھی, گورننس پر بھی, اور نہ کمپیٹنٹ ہیں نہ کیپیسٹی ہے. بھائی یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہو, تیری ناک نہیں ٹھیک, وہ کہتے تیرا کن چھوٹا ہے, وہ کہتا تیرے کپڑے, آل نان سینس. ڈیلیور کون کر رہا ہے؟ کسی نے ڈیلیور نہیں کیا. میرا رونا یہ ہے کہ کسی نے ڈیلیور نہیں کیا میرے بھائی. آپ مڈل کلاس سے ہیں, اپر مڈل کلاس کہہ رہے ہو, اپر مڈل کلاس اچھا جی, آپ اپر مڈل کلاس سے ہیں. آپ نے بھی اتنے سال پارٹی کو دیے, آپ نے بھی اتنی محنت کی. بالکل. جب آپ نے یہ باتیں کی تو آج آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ مجھے اس کا کوئی, آپ یقین کریں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں بہت سکون میں ہوں. میں بات کرتا تھا جو میرے دل میں ہوتی تھی, میں جو صاف بات کرتا تھا, لیکن مجھے گھٹن محسوس ہوتی تھی. میں آزاد ہو گیا ہوں, چونکہ میں چند لوگ ہوتے تھے جو صحیح بات کر دیتے تھے. خیر مجھے تو اوپن بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, میں تو 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتا تھا, تو میں تو ہر وقت مجھے موقع مل جاتا تھا جو میں اپنے ویوز اگر وہ پوچھتے تھے تو میں عرض کرتا تھا. میرے پاس میسیجز محفوظ ہیں لنڈن میں جو ان کی میرے رابطے رہے ہیں. لیکن آپ کی آخری دفعہ کب بات ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے؟ میری ان سے ہوئی تھی 2023 نومبر میں, جب وہ آنے لگے تھے. جب وہ اس کے بعد نہیں ہوئی, آپ نے رابطہ بھی نہیں کیا؟ میں چھوڑ دی تھی چونکہ مجھے کچھ چیزوں سے آئی واز ناٹ سیٹسفائیڈ. تو دیکھیں, سیاست انسان کرتا ہے عزت کے لیے. میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں ایک تو مڈل کلاس کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو ووٹ دینے کا حق ہے لیکن حکومت کرنے کا حق نہیں ہے, اور ووٹ بھی آپ جو دیتے ہیں وہ بھی نہیں پتہ کس کو دیتے کس کو ہے, جاتا کس کو ہے. وہ جوزف اسٹالن نے کہا تھا نا, روس کے جو تھا ڈکٹیٹر, کہ عوام جو ہے نا ان کا صرف اتنا رائٹ ہے, انگلش میں تھا, میں اردو میں کنورٹ کر دیتا ہوں, کہ عوام کا صرف اتنا ان کو حق ہے کہ وہ ووٹ دیں. بس نکلے کہاں سے یہ نہیں, پتہ. اس نے کہا کہ لیکن اصل جو کام ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو ووٹ گنتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھے؟ اچھا, آپ کا یہ جو گلہ ہے, آپ پھر مجھے اب آپ سے بات کرتے ہوئے نا میں ذرا متاثر ہو گیا. میں ذرا متاثر ہو گیا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یار آپ کا مائنڈ پی ٹی آئی والا ہے. یہ جو ہم مڈل کلاس والا گلہ شکوہ کر رہے ہیں, اگر آپ پی ٹی آئی میں, اچھا نہیں بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ ہے تو اس میں اچھا یہ اگر آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں, سہیل آفریدی, شاہد خٹک, مینا آفریدی, مطلب نیم پرسنس, اسی طرح پنجاب میں بہت سے نام تھے, تو اگر آپ ادھر چلے جائیں تو وہاں پر کم از کم وزارت بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں کہ وہاں پر مڈل کلاس زیادہ ریپرزینٹیو ہو رہا ہے, ایون لوور مڈل کلاس بھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مڈل کلاس کی جو تعداد ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز بہتر ہے. لیکن دیکھیں نا, آپ کو وہاں بھی ملک ریاض نظر آتا ہے, اس کی چھاپ نظر آتی ہے پی ٹی آئی میں بھی, اور بھی جو لاہور کے پاکستان کے نون قبضہ گروپس ہیں, لینڈ گریبرز, جو وہاں کبھی پی ٹی آئی میں تھے, فارغ کر دیا, پھر آگے فارغ کر دیے یا وہ خود آ گئے. تو ہاں, لیکن اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں نسبتاً تعداد جون سی ہے وہ مڈل کلاس کے لوگوں کی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز, اور زیادہ ہونی چاہیے. یعنی جتنا مڈل کلاس کا یا غریب کی پاپولیشن ہے وہ تو 98% ہے, اندر کی آٹے میں نمک کے برابر اگر ہے بھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا ایک سوال ہے, تو نہیں سنی جائے گی. ہاں اچھا ایک سوال کہ ابھی جس طرح یہ آگے الیکشن آتا ہے, جو مجھے تو نہیں لگتا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2026 کے اینڈ میں جا کے شاید وہاں پر حالات خراب ہو جائیں گے نون لیگ کے, اور بڑے اچھے نے نہیں وہاں خراب ہو جائیں گے. اچھا وہاں حالات خراب ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی آ جائے گی, اور پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب وزیر اعظم ہمارے بن جائیں گے.
اگر وہ بھی نہیں بنیں گے تو پھر ایک ہائبرڈ سسٹم جو ہے وہ پھر کنٹینیو چلے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی جیلوں میں آ جائیں. آئیے آپ کی اب رائے ہے, اس کے لیے وی ہیو ٹو ویٹ. آپ کو کیا لگتا دیکھنا پڑے گا. مجھے تو آئی مے بی رانگ, لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ ہسٹری ایک اپنے آپ کو ریپیٹ کرنے جا رہی ہے. اگر الیکشن ہوئے اور وہ میرا خیال ہے نان پارٹی غیر سیاسی غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں, ریفرینڈم ٹائپ کے؟ نہیں جیسے 1985 میں ہوئے. اوکے ٹھیک ہے. اس میں مختلف الخیال اور ادھر ادھر کے سارے وہ ہائبرڈ سسٹم بان متی کا کنبہ بن جائے گا ایک, اور پھر پارلیمنٹ کے اندر سے ایک وہاں سے جنیجو لیگ, کاف لیگ, فدا لیگ, ایسی کوئی چیز یا کوئی اور جماعت کسی نام سے نکال دی جائے گی, اور وہ بن ہیں. اور یہ باقی لوگ فارغ ہوں پھر نقوی صاحب یا واڈا گے, صاحب بن جائیں گے یہ کچھ. فارغ ہوں گے لوگ. ہاں یہ تو فارغ ہو جائیں گے, مجھے لگتا ہے موجودہ یہ نون لیگ بھی فارغ ہو جائے گی. ایوری مجھے نظر, ہاں, اور بھی جیلوں میں ہوں گے. پیپلز پارٹی تھوڑی شاید ادھر قائم رہے, وہ رہے گی, چونکہ اور وہ گورنمنٹ میں بھی رہے ان گی. کے مقابلے میں سندھ میں ابھی تک کوئی ایسی فورس نہیں آئی جس طرح پنجاب میں پی ایم ایل این کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی ہے. ہاں, لیکن اگر اس دوران کوئی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ بن جاتے ہیں پی ٹی آئی سے, کس کے؟ اسٹیبلشمنٹ کے, تو پھر ظاہر ہے ستہ خیراں ہو سکتی ہیں عمران خان صاحب کے لیے. پھر ستہ خیراں ہو سکتی ہیں. شہباز شریف صاحب کو آپ اندر دیکھ رہے ہیں؟ میں نہیں جی, میں اندر کیوں ان کو دیکھنا چاہوں گا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں یہاں ہوا ہے نا, یہ 2 دفعہ نواز شریف صاحب کے ساتھ, 3 دفعہ ظاہر ہے ایک کنفرنٹیشن ہوئی, لیکن پھر پیچ اپ ہوئے, انڈرسٹینڈنگس ہوئیں, بے نظیر صاحبہ بھی این آر او کر کے تشریف لائیں. تو پاکستان میں اینی تھنگ از پاسبل اینی ٹائم, کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں شاہ جی کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. لیکن اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یا خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے تو بیانیہ تو بیٹھ جائے گا. یہ تو پھر ہوگا, یہ پھر دیکھیں نا, اب وہ کہتے ہیں نا کہ چوپڑیاں بھی تو 2 تو نہیں ہو سکتی. لوگوں کے اس وقت جو خان صاحب سے محبت ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بیسیکلی نفرت ہے اس سسٹم سے. سسٹم سے نفرت ان کے لیے محبت ہے. اگر وہ سسٹم کا پارٹ بن جائیں گے تو یہ محبت ختم ہو جائے گی. یہ آپ نے اب وزن والی بات, ایک بہت وزن والی بات ایک کی ہے. عوام وہی جو میں رونا رو رہا ہوں نا اتنی دیر سے کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, یہ نہیں ہو رہا, ہو رہا. عوام جو ان سے ہیں اس سسٹم سے عاجز آئے ہوئے ہیں. کون سا سسٹم؟ جس میں امیر امیر تر ہو رہا ہے, غریب غریب تر ہو رہا ہے, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, جاب لیس یوتھ, اس نے دکھتی رکھ پکڑی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی اس کا گراف بہت اوپر چلا گیا عمران خان کا, تو وہ کنفرنٹیشن سے گیا. اگر وہ اپنا بیانیہ جیسے آپ نے فرمایا اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں جیسے کہ میاں صاحب نے کیا, تو ظاہر ہے اس کا نقصان تو پہنچے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک میں یہ کنفرنٹیشن اور پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے نا تمام فریق ہیں, میں اس میں کہتا ہوں آل پولیٹیکل پارٹیز, یا لیٹ می پٹ اٹ لائک دس کہ آل اسٹیک ہولڈرس, ان کو اپنے اندر گنجائش پیدا کرنی چاہیے. تھوڑی ایک قدم ہر ایک کو پیچھے جانا چاہیے فار دی سیک آف پاکستان اینڈ پاکستان. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ہم اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, ابھی آپ انڈیا سے جنگ سے لڑ کے فارغ ہوئے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھنا بھی چاہیے. اور عمران خان صاحب کے لیے بھی میری ہے گزارش, سنتے تو کسی کی نہیں ہے, میری بھی تھے سننی, کہ بھائی آپ بھی تھوڑا سا نا اپنے آپ کو تھوڑا ایک فلیکسیبلٹی شو کیجیے, دونوں طرف سے ہونی چاہیے. ورنہ یہ تو پھر ایک نیور اینڈنگ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اس سے پولرائزیشن اور خلیج بڑھتی چلی جائے گی. نقصان جو ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کا ہے. میں کسی ایسی چیز میں حصے دار نہیں بننا چاہتا جس میں پاکستان کا نقصان ہو, کیونکہ ہم نے, ہمارے بزرگوں کی بھی یہی قبریں ہیں, ہم نے بھی اسی مٹی میں اندر جانا ہے. ہمارے باہر نہ کوئی جائیدادیں ہیں, نہ ہمارے کوئی اور ذرائع ہیں. تو لیکن تلخیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اس تلخی کو کم کرنے کی کوشش ہے. اچھا, عمران خان صاحب کے جو آپ نظریہ کہہ لیں یا جو سٹانس کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں سے نکل جائے, آؤٹ ہو جائے, وہ اپنا کام کرے, تو یہ غلط ہے.
نہیں یہ ان کا نیا سٹانس ہے نا. یہ تو جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں سے پھر وہ شروع ہوئے نا, جب انہوں نے ایگریشن والی بات کی. اس سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سے راضی رہے ہیں. کسی کا بھی نہیں تھا, نواز شریف صاحب کا بھی نہیں تھا. وہ بھی نواز شریف صاحب کو بار میں لائیں. آپ جا رہے ہیں, نہیں آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں تو انہی تک محدود ہیں. آپ جسٹیفائی نہ کریں کہ فلانے نے بھی یہ کیا تو غلط کیا, اس کی سزا بھگتی ہے. اب ان کا سانس یہ ہے تو وہ غلط ہے. کس کا؟ عمران خان صاحب کا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر رہے. بھئی وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ خود اسٹیبلشمنٹ کا اتنا حصہ رہے نا, اب نہیں بننا چاہتے. نہیں بننا چاہتے نا تو پھر نہیں بننا تھا. میرا تو یہی سوال ہے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا تو اب تا حیات ہوگا. نہیں, آپ میں نے تو کہا ہے جتنے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آئے ہیں, they have no right now to criticize establishment. Why? یار وہی بات ہے, کھاتے بھی ہو آنکھیں بھی دکھاتے ہو. میں تو بار بار کہہ چکا ہوں. آپ کل تک آپ کے لیے آج جنرل باجوہ کا لوگ کہتے ہیں یہ احتساب کرو. ہاں کریں. کسی کی جرت تھی کل اس کے جب چیف آف آرمی اسٹاف تھا کہ اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھتے؟ کیا مزاج کیا ہمارے لوگوں کا یار, مجھے بتائیں. جب تو طاقت میں ہوتا ہے اس کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہو. آج جیسے جو موجود ہیں ان کے پیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے. اس وقت آج باجوہ صاحب بہت برے ہیں جی, آج بہت برا ہے. وہ ہوگا احتساب؟ یار مجھے نہیں پتا, جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے پوچھو, میں تو نہیں احتساب کرنا. بات یہ ہے کہ میں یہ ہے کہ اگر آپ واقعی کہتے ہیں نا کہ جی تو پھر کفارہ ادا کریں. کر دیا 2024 کا الیکشن, جیل کفارہ نہیں ہے. نہیں جیل تو وہ گئے نا, الزامات تھے ان پہ, کیسز تھے. 9 مئی کا کیس تھا, وہ اپنا 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے, توشہ خانہ کیس ہے. اور بھی توشہ خانہ والا کیس آپ کو بھی پتا ہے سر. اور سر جی مجھے کچھ نہیں پتا, میں تو اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہوں. میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں, صحافی لوگ, کہ ہم یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس سے اپنی رائے قائم کرتے ہیں. بیانیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس سے آؤٹ ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ٹھیک سٹانس ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کفارہ ادا کریں, وہ تو کر رہے ہیں. یہ سٹانس اور کیا کفارہ ہوگا؟ وہ تو اپنی سزا کاٹ رہے ہیں نا, جیسے لوگوں نے کاٹی ہے. تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ کفارہ یہ ہے کہ وہی جو میں نے کہا ہے کہ 9 مئی پر اپنی پارٹی کی جو واقعات ہوا ہے اس پہ حملہ, اس پر وہ معذرت کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے شاید. سارے معذرت کریں گے. جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا, جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا, سارے معذرت کریں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا. جس نے کیا, میں کھلی آپ کو آفر دے رہا ہوں. جس نے پاکستان کی فوج پر, شہداء کے مزارات پر, عسکری تنصیبات پر جن لوگوں نے حملہ کیا ہے, معافی مانگیں. کفارہ عمران خان صاحب تو ان کو آن ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمارے ورکر نہیں, جماعتوں سے نکالیں, پھر ہمارے ورکر ہیں ہی نہیں ہے, جماعت سے نکالیں. فار ایگزامپل جتنے بھی لوگ ہیں کوئی نام نے حملہ نہیں کیا. یار میں پی ٹی آئی میں تو نہیں نام ہے. نہیں آپ کو پتا ہوگا نا کہ 9 مئی اس نے یہ وہاں پر موجود تھے. آپ مجھے بتائیں, آپ میری رہنمائی کر دیں کہ 9 مئی کو کس نے حملہ کیا تھا پھر جی ایچ کیو پہ, اگر انہوں نے نہیں کیا. میں تو آپ سے رہنمائی لینے آیا ہوں. میں وہاں موجود تھا, آپ تو موجود تو میں بھی نہیں تھا سر 9 مئی کو وہاں پر, میں بھی آفس میں ہی تھا. آپ کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ جو فوج پر حملہ کرے گا, فوج کے اوپر حملے کو کون جسٹیفائی کر رہا ہے؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں, جسٹیفائی کوئی بھی نہیں کر رہا اس کو. یہی میں کہہ رہا ہوں. نہ ہم فوج پہ حملے کو جسٹیفائی کرتے ہیں, نہ ہم نعروں کو جسٹیفائی کرتے ہیں, ہم تو کسی بھی چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتے. لیکن حالات جب میں دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ جو متنازع بناتا ہے وہ آج ڈیفنس منسٹر بن جاتا ہے, پھر ہم کدھر جائیں؟ ایز اے جرنلسٹ جب میں سوچتا ہوں کہ اس نے یہ غلط کیا, اس نے ہماری فوج کو متنازع بنایا, اس نے ہمارے جب جہاز لینے لگے تھے اس کو متنازع بنایا, پھر ان محترمہ نے پوری وردی کو, دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وہ وردی ہے اس کو متنازع بنا دیا. میں یہ دیکھتا ہوں آج وہ وزیر اعلیٰ ہیں, آج وہ منسٹر آف ڈیفنس ہیں. سیم جب میں پی ٹی آئی میں دیکھوں گا حالات بدلیں گے, میں دیکھوں گا کہ وہاں پر بھی لوگ آ گئے, تو اب کیا سوچیں؟ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کا کوئی کریکٹر نہیں ہے. جو بھی لوگ اس کا سیاست میں ہیں, سیاستدان, ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہے, کوئی کردار نہیں ہے ان کا. کہ وہ کہتے ہیں نا, جیسے میں نے کہا ہے کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ اشارے سے ایسے بلاتی ہے, وہ کیا, میں لفظ نہیں بولنا چاہتا جو ضیاء الحق صاحب کہا کرتے تھے, چھوڑیں پر, وہ کہتے تھے میں ایک اشارہ کرتا ہوں, 2 ملاتے میرے پیچھے آ جاتے ہیں. اچھا, کیوں جاتے ہیں 2 ملاتے؟ پھر اشارہ کیوں ہوتا ہے؟ جنہوں نے کیتا سی 2018 بھی اشارہ کیتا سی, جنہوں نے جلسہ کرایا سی, جنہوں نے نواز شریف جنہوں نے صاحب جن کے کندھوں پہ چڑھ کے, عمران خان جس کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا, کیوں پھر آپ جاتے ہیں ان کے پاس؟ ایک جنگل میں اگر 10 بکریاں ہیں اور ایک طاقتور کوئی آتا ہے اور ایک بکری اٹھا کر لے جاتا ہے, تو ہم کہیں گے یہ بکریاں وہاں پر کیوں ہیں؟ مجھے یہ نسیم حجازی والی تھیوری نہ دیں.
माने डॉक्टर साहब ये कहते हैं माने कि पाकिस्तान में 1971 के बाद कोई वजीर आजम जो से एस्टेब्लिशमेंट की मदद और बैसाखियों के बगैर मैं नहीं आया, मानता हूं आते हो से उनका खाते भी और उनको आंखें भी मैं दिखाते हो, मानता बंद हूं करो। 1971 के बाद पाकिस्तान में अब तक कोई भी एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी नहीं रही, मैं मानता हूं। ये आपका नुक्ता नजर है ना, नहीं रही एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, आप अपने नुक्ता नजर के साथ रहिए। आपका और मेरा सेम है ना। नहीं, आप मैं कान को ऐसे पकड़ रहा हूं, आप ऐसे पकड़ रहे हैं कान को। नहीं, मैं तो सीधा सीधा पकड़ रहा हूं। देखें, उसका हल वाहिद क्या है? फिर उसका हल वाहिद है कि हर कोई अपनी अपनी डोमेन में चला जाए, ठीक है ना। यही मैं पूछ रहा हूं कि खान साहब का ये स्टांस हल गलत है। उसका हल है, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट आपको बुलाती है, क्यों जाते हो मिलने? ना जाए, क्यों जाते हो? ना जाए। सब तो नहीं जाते, कुछ सब को तो ले भी जाते हैं, सब जाते ले भी तो जाते हैं सर। जो जिनको ले जाते हैं ना, वो भी फिर आखिर में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्यों करते हैं? किए ना लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। किधर हैं वो लोग आज बड़े जो एड़ियां उठा उठा के और सीना फुला फुला के नथने फुला फुला के नारे मारते थे? किधर हैं वो लोग? क्या नारे मारते थे वो? नहीं, मुझे ये बात नहीं समझ में आई ऑनेस्टली। भाई पीटीए के कुछ लोग थे ना, तेरा बाप भी देगा फलानी आजादी। हाँ, हाँ। किधर हैं वो लोग आज? किधर हैं? तो ये ले गए ना नून लीग वाले, ये ले गए, नहीं ले गए भाई। ये वोट को इज्जत दो का बयानिया ले गया इनको। आप समझ ही नहीं रहे हैं ना, आप समझ ही नहीं रहे हैं। एनीवे, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, आप इस चीज से एग्री नहीं करते कि स्टांस इमरान खान साहब का ठीक है, हमें बिल्कुल उनका स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट को गैर सियासी नहीं होना चाहिए? ये नहीं मैं कह रहा। स्टांस इमरान खान साहब को ये जेब नहीं देता, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ना कहें कि गैर ये सियासी ना ये किसी और सियासी जमात के लीडर को जेब देता है जो इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों को इस्तेमाल करता रहा, इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, प्रोटोकॉल लेते रहे। उनके मुंह से ये बातें, चलो ऐसे मैं कह देता हूँ, उन लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। अब सर किसको लेकर आए? अल्लाह रखा पेप्सी वाले को लेकर आए, किसको लेकर आए? नेचर, वो कौन आएगा? कुदरत है ना, कुदरत। कौन आएगा सर? सुन लो ना। हाँ। आर दे इंडिस्पेंसिबल? ये जो जिन लोगों के हम नाम ले रहे हैं, इनका कोई मुतबादिल नहीं है? ये खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्ला खुदा हैं? ये कोई पैगंबर हैं? कौन लोग हैं ये? मुतबादल बने थे ना इमरान खान साहब। जब कुछ नजर नहीं ना आ रहा होता शाह जी, वो फिर एक नेचर है, कुदरत, वो अपना पार्ट प्ले करती है। चलो मैं फिर और सीधी वो सीधी करेगी, बात कर वो देता हूँ। करेगी, आप थे ना, वो आप करेगी, थे ना वो मुतबादिल, करेगी, वो करेगी। आप मुतबादिल थे ना? आप कहाँ बैठे हुए हैं? मैं मुतबादिल कभी क्यों नहीं थे आप? आप अपर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। आप कहते हैं मुतबादिल नहीं है। मैं देखता हूँ आप मुतबादिल हैं, आप घर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैं ना राब्ते रखता हूँ किसी से, हाँ, पावर कॉरिडोर से, बिल्कुल ऐसे। मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक आपसे कोशिश भी नहीं। अगर किसी को जरूरत है मेरे पास चल के आए, मैं नहीं जाऊंगा। आपके पास कोई नहीं आया राब्ते में? मुझे ना नून लीग से कोई आया, ना एस्टेब्लिशमेंट से कोई आया राब्ते में। नून लीग को तो मैंने अब छोड़ दिया ना यार। मतलब आए भी नहीं मनाने वाले के सर चले हैं। वो शेर सुन लो, एक नून लीग दे वाले नाल कह रहे हैं, मुनीर नियाजी साहब का शेर है। उन्होंने कहा है कि वापस ना जा वहां, वापस न जा वहां कि तेरे शहर में मुनीर जो जिस जगह पे था वो वहां पर नहीं रहा। वो अब है ही नहीं, नून लीग हो रही, तो मैंने क्या करना है? आ जाती है वापसी मियां साहब, फिर ये 2026 में नारा लगा देते हैं वोट को इज्जत दोगा, फिर जाएंगे आप? नहीं, छोड़। अब आप किसी सियासी जमात में? मैं फिलहाल किसी में नहीं हूँ। मैं एक देखूंगा, अगर कोई मुस्लिम लीग यहाँ बनती है, प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग, ये मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह, ये सारे, या देखें मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, शाहिद साहब का भी और मिफ्ता का भी, लेकिन दे ऑल्सो हेल फ्रॉम अ एलीट क्लास, वो भी एलीट लोग हैं। यहाँ एक पाकिस्तान प्रोग्रेसिव मिडिल क्लास मुस्लिम लीग अगर कोई आती है, जिसका कोई मैनिफेस्टो भी होता है, पुअर फ्रेंडली, मिडिल क्लास फ्रेंडली, फिर सोचेंगे, वरना कोई ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, अपना जितना रोल था प्ले किया। ये अल्लाह का शुक्र है कि हाथ करप्शन से साफ है। ठीक है जी। हम जब ये चीज़ें देखते हैं, मेरा आखिरी सवाल है इसके बाद, आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया। नहीं अभी लोगों वाली तो आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी ज़रा जर्नलिस्ट कम्युनिटी के ऊपर भी आता हूँ। हमने देखे, मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की कि पिछले दौर में साफ़ियों के साथ क्या क्या होता रहा। मैं हामिद मीर से पहले एक सिंध के भी हैं, मुझे उनका नाम जहन से निकल गया,
پھر مطیع اللہ جان، پھر عمران ریاض، پھر ابھی والے بھی اور بہت سے صحافی ہیں، مطلب بہت سے نام ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، جمیل فاروقی، شاکر خان، پتہ نہیں کتنے نام ہیں جو میں لے نہیں سکتا، آگا شیخ سرور ابھی اندر ہے، سہراب برکت ابھی اندر ہے. یہ جمہوریت جو ہے چل رہی ہے آپ کی سابقہ پارٹی کی، اس میں جو بھی جرنلسٹ بات کرتا ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے، فار ایگزامپل میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں اور میں نے آپ سے پوچھا کہ جی جنرل باجوہ صاحب کا احتساب ہونا چاہیے، آپ نے کہا جی جنرل باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے تو نہیں کہا. نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں کہا. وہ جنہوں نے کرنا ہے وہ ہاں کرنا. تو اب پھر آپ کی حکومت اٹھا لیتی ہے مجھے، کہتے ہیں جی انہوں نے کہا آپ نے کیوں چلایا، میں سمجھ گیا. کیوں؟ دیکھیں میں کیا بول بھی نہیں سکتے ہم؟ آئی ٹیل یو ون تھنگ، یہ آج کا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوا، یہ ہوا، میاں صاحب کے ادوار میں بھی ہوا، 2013 میں نہیں ہوا، اس سے پریویس ادوار میں ہوا، لیکن اس کا نقصان بھی پھر انہیں کو ہوا جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی. لیکن جہاں تک یہ میں کنڈیم کرتا ہوں ایسی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جہاں نیشنل انٹرسٹ یا ریاست آ جائے، پاکستان کی سٹیٹ، اگر اس کے خلاف کوئی صحافی ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایکسیپٹیبل نہیں. آپ تجزیہ کریں، سخت سے سخت کریں. میرے بارے میں بڑی لوگوں نے باتیں جھوٹ بھی پھیلائی، میں چپ میں کہ آج میں نے پتہ ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ یہ نظام جو ہے، سسٹم جو ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ایک بہتر سسٹم سے. کیا بہتر سسٹم؟ جس میں ایکول اپرچونٹیز ہوں، جس میں مطلب برابری کے مواقع ہوں، جس میں ٹرانسپیرنسی ہو، جس میں کوئی ٹھگی نہ ہو، جس میں لوگ ٹیکس اپنا ایمانداری سے دیں، جس میں صحافی جو سے اپنی ایک صحافیوں کی بھی ایک ایتھکس ہے، آپ کو پڑھاتے ہیں، ڈاکٹرز کی ایتھکس ہوتی ہے، تمام ایک ایتھکس ہوتی ہیں. ہم جب اپنی ان ایتھکس سے ڈیویٹ کرتے ہیں وہاں پرابلم. اچھا چلیں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اپنی تمام لوگوں کو کہتا ہوں اپنی ایتھکس میں رہنا چاہیے. یعنی وہ کہتے ہیں نا جس کو ایک اب دیکھیں نا، یہ چسکے کی خاطر، ویورشپ لینے کی خاطر اتنا لوگ کیا اس کو کہتے ہیں جھوٹ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہی نہیں پتہ چلتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، ذمہ دارانہ صحافت، ذمہ دارانہ سیاست. میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس کے اوپر 2-3 صحافیوں کے میں آپ کو ویسے ہی ایک نالج میں آپ کے لا رہا ہوں. ایک شاکر روان ہے، جمیل فاروقی ہیں، اور بھی سہراب برکت ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی سمیں بند ہیں، ان کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس بند ہیں، ان کی کسی ٹی وی چینل میں جاب نہیں ہے. اب یہ بیٹھ کر جب ولاگ کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گھٹی نہیں ماریں گے پھر حکومت کے اوپر؟ غلط ہے. حکومت دیکھیں، حکومت کو ضرور کریں، میں نہیں کہتا حکومت کو رگڑا دیں، جتنا کوئی بھی حکومت ہو دبا کے رگڑا دیں، اگر آپ سمجھ تنقید کریں، اگر مثبت تنقید ہے. عمران ریاض جب اغوا ہوئے تھے تو شہباز شریف صاحب کہتے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اغوا ہے. لیکن میں نے کئی ذیشان صاحب دیکھے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ویلاگس لوگوں نے کرتے ہیں جو ریاست کے خلاف ہے نا، یا بھڑکانا کسی کو یا پرووک کرنا. میں بڑا روتھ لیس میں اس معاملے میں نہیں پرواہ کرتا. ریاست کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو اسٹیٹ کے خلاف ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لوگوں کو پرووک بھی کرے، بھڑکائے، یا ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنائے، آئی ول ناٹ ایکسیپٹ دیٹ. ٹھیک ہے، میں اس کو محب وطن نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن کے اوپر میں اب آتا ہوں. لاسٹ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی جس طرح جیل میں ہیں، اور ان کو بھی جو آفرز بھی ہوئی کہ جی آپ بنی گالا چلے جائیں، اور یہ سارا کچھ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ بیانیہ پھر ان کا ویک ہو جائے گا. کیا ایسا کریں؟ معافی والی بات کے اوپر تو ہم آگے تو پھر وہ بھی کہیں گے یار بٹھاؤ ذرا 71 سے شروع کرو نا ذرا معافیاں پھر. ٹھیک ہے تو کر لو شروع. ہاں میں بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ بتانا ہے کہ کیا ایسا عمران خان صاحب کریں کہ حالات پاکستان میں بہتر ہو جائیں. ایک تو جو انہوں نے لوگوں کے اور نوجوان نسل کو جو گندی زبان دی ہے نا، جو گفتگو، وہ ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا میں پھر کنٹرڈکشن کروں گا بعد میں، ابھی میں نے لکھ لیا. لمبی نہ کریں، آپ نے میرا ویو پوچھا ہے نا، ہاں اب آپ بحث میں تو نہیں. ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے، آپ نے سوال کیا، میں جواب دوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ طول نہیں، میں اس کو دوں گا. میں نے کہا ہے کہ جو گندی زبان انہوں نے دی ہے، میں اس کو گندی زبان کہتا ہوں. ٹھیک ہے. لوگوں کو گالیاں دی گئی، مجھے نشانہ بنایا گیا لندن میں میری فیملی کے ساتھ. میرا کیا قصور تھا؟ اس دن سے میرے خلاف، میں ان کو، آپ کہتے نا بھی کہ جی آپ کے ساتھ فلاں کے ساتھ ایسا ہو تو کیا ہوگا، وہ ایتھکس کہاں جائے گی. میں پھر ایک شریف آدمی کو آپ گالیاں دیتے ہیں، اس کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. غلط ہے.
یہ اس نے ظلم کیا ہے, اتنا ہی, اس کی بھی معافی مانگے وہ. اتنا ہی غلط ہے جتنا جمائمہ کے اوپر ٹائل سمگلنگ کا مقدمہ ہوا تھا. ایون میں کہتا ہوں شروع وہاں سے کریں, تو آپ کو پہلے اس کی بیوی کو چھوڑا گیا تھا. تو پھر دیکھیں نا باعث ہے نا, آپ کو آنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کا نمائندہ بن کے میرے پاس, ایک صحافی بن کے نہیں آپ آئے میرے پاس. میں نے جو بات جس کی صحیح ہے میں اس کی حمایت کروں گا, جس کی بات غلط ہے میں اس کو کروں گا. آپ اپنے ویوز کے ساتھ زندہ رہیں, میں اپنے ویوز کے ساتھ رہوں گا. اچھا میں آپ کی بات سنتا ہوں, کیا کرنا جب چاہیے, آپ کسی جماعت کو سپورٹ کریں گے نا, میں اس کے اپوزٹ بات کروں گا. اگر آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے تو میں پی ٹی آئی کے اپوزٹ بات کروں گا. سپورٹ کروں گا ایسے لوگوں کو. میں آپ کو اپنی کلیریفیکیشن دے رہا ہوں. سر میں کیوں کروں, میں تو وہ بات, آپ جس بھی جماعت کو سپورٹ کریں گے میں اس کی اپوزیشن کروں گا انٹرویو لیتے ہوئے. I can give my views. ہاں, آپ اپنے ویوز نہیں دے سکتے, آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ ویوز نہیں دے سکتے. ویوز آپ تب دیں کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں, آپ ادھر بیٹھ سر جرنلزم بدل گئی ہے. اور نہیں جی میں نہیں مانتا ہے جرنلزم تہاڈی ہوئے گی جرنلزم کے. اب وہ نہیں رہی کہ آپ سن کے آ جائیں, اب آپ بتاتے ہیں ان کو. You cannot be a party. You cannot be a party. میں اپوز تو کروں گا کہ سر یہ بھی ہوا تھا, یہ بھی ہوا تھا. آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرڈکشن تو کروں گا, سوال تو کروں گا کہ سر یہ بھی تو ہوا تھا. آپ لیکن کسی جماعت کے نمائندے کے طور پہ مجھ سے نہیں بات. آپ پی ٹی آئی کی تعریف کریں, میں بھی پی ٹی آئی کو رگڑا لگاتا ہوں. بتائیں آپ. میں کیوں کروں جی, میرے سے تو ٹیگ ہٹائیں پی ٹی آئی کا. کہا ہے, میں نے تو ابھی کہا ہے کہ وہ پاپولر لیڈر ہے, کسی کو اچھا لگے برا, حقیقت ہے, میں آنکھیں نہیں بند کر سکتا. ایک گراؤنڈ ریئلٹی میں نے تو کہا. آپ کے ساتھ جو کیا عمران خان نہیں ہے پاپولر لیڈر, آپ بہتر بتائیں گے. پھر میں کہوں گا کہ وہ بہت, پھر میں کہوں گا کہ وہ لیڈر ہے, آپ کہیں گے یار آپ پی ٹی آئی کے نمائندے بن کے آئے ہیں. آپ نے کہنا پی ٹی آئی کی کریں حمایت میں کانٹرڈکٹ. اچھا میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. عمران خان اتنے پاپولر ہیں جتنا نواز شریف صاحب ساری زندگی ہونا چاہتے تھے. اب آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا بات کر دی, آپ تو نمائندے بن گئے پی ٹی آئی کے. ٹھیک ہے, نہیں ایسے ہی ہے نا, وہ ساری زندگی یہی پاپولرٹی چاہتے تھے. رائے آپ کی, آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن آپ آئے ہیں میرے سے سوال کرنے, آپ اپنی رائے ٹھوسنے نہیں آئے مجھ پہ. نہیں میں رائے تو بالکل نہیں ٹھوس رہا. آپ نے جس طرح کہا نا کہ آپ کی فیملی کے اوپر حملہ ہوا, میں نے کہا بہت غلط ہے, انتہائی غلط ہے. شروع کہاں سے ہوا کہ آپ نے مجھے گنائے نا کچھ نام, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئے اس پوائنٹ پر کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. میں نے پہلے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعے پر معافی مانگے, ٹھیک ہے بس, اور اپنی جو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ جو ہے اس میں اپنی پالیٹکس میں فلیکسیبلٹی لائیں. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا یہ جو اوئے توئے جو لوگوں کو آپ نے دے دی ہے نا کہ لوگوں کے کپڑے اتارو, آوازیں کسو, یہ الٹیمیٹلی دیکھیے گا یہ پلٹ کر آپ پر خود آئے گا, آپ پر مینس کہ انہی لوگوں پر. آپ ایک شائستہ پالیٹکس کریں, آپ ایک ہجان والی سیاست, ایک اوئے توئے والی گالی گلوچ والی سیاست, خواتین کی. اب آپ کا یہ میرا انٹرویو چلے گا نا, اب دیکھنا کتنی گالیاں مجھے بھی دے گی. کیوں؟ اور مجھے آئی نو دیم نا, آئی نو دیم کہ اچھا میں نون لیگ والے مجھے تعریف کرتا, میرا دینا ذرا موبائل, میں ذرا نون لیگ والوں کی گالیاں ان کو دکھاؤں. میں یہ تو مجھے ماں بہن کی گندی گالیاں پڑ رہی ہیں. آپ نون لیگ کے کسی لیڈر کا انٹرویو لینے کسی کا بھی نہیں. تو میں تو ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں, آپ مجھے نون لیگ کا تانا کیا دیتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا, میں جب بھی کسی کا انٹرویو لینے جاتا ہوں, نون لیگ کو چھوڑے 2 سال ہو گئے, جب آپ نے اگر یہ نون لیگ نہیں آپ نون لیگ کے نہیں ہیں, نون لیگ کی کرنا ہے نا کانٹرڈکٹ کو, نو کرٹیسائز, تو آپ پھر ان لوگوں کو انٹرویو لیں جا کے جن لوگوں کے ساتھ آپ نے جو نون لیگ میں موجود ہیں. میں تو ایک انڈیپینڈنٹ آزاد آدمی بیٹھا ہوں, اسی لیے تو میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں. آپ کی مہربانی. لیکن آپ نے کہا کہ جی آپ پی ٹی آئی کی تعریف کریں, میں کانٹریکٹ کروں گا. میں نے کی ہے تعریف, آپ نے نہیں کانٹریکٹ کیا. آپ نے کہا نواز شریف سے بھی زیادہ اس کا کون سی آپ نے کون سی وہ کی؟ یہ کہا نا کہ اس کا عمران خان پاپولر لیڈر ہے, یہ میں نے کہا. تو آپ نے کہا کہ نہیں ہے, تو میں نے کہا ہے. میں نے نہیں کہا. اب سچ پہ کنٹرڈکشن کروں بھائی, میں نے کہا ہے. اچھا میں کہتا ہوں نہیں ہے. عمران خان پاپولر لیڈر نہیں ہے. آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے, آپ تھوڑے میچور ہیں. میں آپ کو بڑے معافی. نہیں بالکل, آپ میرے سے عمر میں بھی چھوٹے. ہاں بالکل. آپ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں, ٹھیک ہے, جو میں سمجھتا ہوں. میں اس مزاج کا نہیں ہوں بالکل. میں کسی کی میں ڈکٹیشن میں نہیں آتا, نہیں ڈکٹیشن تو ہے ہی نہیں, نہ میں کسی کے نظریات کو. آپ کا سوال جہاں تک کریں گے ٹھیک ہے, جہاں آپ کمپیریزن میں آ جائیں گے نا, کیونکہ آپ اپنا انٹرویو خود دیکھیے گا, آپ بار بار کیس کو کہتے ہیں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور عمران خان کے جب میں اس کی حمایت میں بات کر رہا ہوں کوئی, تو آپ اس پہ چپ ہیں. میں اس کے مخالف بات کر رہا ہوں تو آپ نون لیگ کو فوراً لے آتے ہیں. سو یو آر سٹنگ ہیئر ایز ریپرزینٹیٹیو آف عمران خان. میں جو سمجھتا ہوں یہ چلائیے گا, میں چلاؤں گا, اگر آپ میں چلاؤں گا صحافتی بالکل تو چلائیں, کوئی چیز نہیں کٹے گی. میں تو یہی بات کرتا ہوں نا, آپ مجھ سے کریں بات, سوال کریں, اپنا مجھے آپ اوپینین نہ دیں.
اس کے لیے پھر آپ کو یہاں سے اٹھ کے میری جگہ بیٹھنا پڑے گا, مجھے آ کے یہاں سر سے سوال جرنلزم کرنا بدل پڑے گئی ہے گا. اور بھائی میں نہیں سر بدل گئی ہے, کوئی اسی نے بیڑا غرق کیا سب, بدل جس گئی طرح ہے. سیاست نے کیا نا بیڑا غرق, اب وہ اسی صحافت نے بھی بیڑا غرق. اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ جاتے جو ہیں دل میں آیا آپ کے اگلا منہ جو میں آیا. بولتا ہے نہیں, آپ سن کے آ جاتے ہیں. اچھا آپ کے جو منہ میں آیا آپ کہیں گے نو 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 نو, میں نے کوئی غلط کنٹرڈکشن بات کیا کر رہا ہوں, آپ جنرل بات کر رہے ہاں ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا بدل گیا ہے, آپ کہتے ہیں بدلنے کا تو مجھے رگڑا لگ جاتا ہے. بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے آپ کپڑے اتارنے شروع کر دیں. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آپ نے مجھے پی ٹی آئی والا نمائندہ کہا ہے, مجھے کتنی گالیاں پڑیں گی, میں آپ کو بھیجوں گا. گالیاں آج 90% پاپولیرٹی بڑھا دی, اور گالیاں پڑیں گی سر جی, گالیاں پڑیں گی. آپ کو عمران خان فون کر کے مبارک دے گا. اب دیکھیں نا کتنا ظلم ہے. یہ ای چلان شروع ہوئے ہیں, اچھا طریقہ, بہت اچھا ہے, اسپیڈ لمٹ ویری گڈ ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ہی میں کر رہا ہوں کرٹیسائز, میں نے ٹویٹر پہ کیا کرٹیسائز, کیا کہ یار 2020 کے چلان بھیج رہے ہو جب کیمرے نہیں لگے تھے. میں نے پے کیا 2020 کا چلان. اچھا جی ہاں. کیسے, مطلب وہ گاڑی کا میرا دکھایا, میں نے اس کا کہا پکچر نہیں ہے اس کے ساتھ. اچھا وہ کہنے لگا جی وہ خراب ہوا ہوا پرنٹ ان کا آؤٹ کے کیا جو ہے سارا. میں نے کہا اچھا تو ظاہر ہے, میں نے کہا میں کروں چونکہ ورنہ گاڑی یہ بند کر دیں گے, میری تو ویسے کہیں گے اچھا بند کرو, اینو نہیں کر سکتے تو گڈی تو بند کرو. تو وہ میں نے دیا ہے. 2020 کا میرا آؤٹ اسٹینڈنگ کو چلان تھا جو مجھے 2025 میں بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کا 5 سال پرانا چلان ہے. تو 2020 میں کیوں نہیں مجھے دیا گیا جی؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تب. ان کو ویسے یہ پتا تھا ان کو کہ نہیں دے سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹرینج 5 سال پہلے, یعنی جس دن سے وہ قانون یا ایکٹ اس دن سے وہ آگے امپلیمنٹ ہوا, وہ پراسپیکٹو میں ہونا چاہیے تھا, ریٹروسپیکٹو میں نہیں. ٹھیک ہے. یہ کیوں لوگ شور مچا رہے ہیں اپنا سڑکوں پہ, جو ٹرانسپورٹرز وغیرہ, کیونکہ ان کو بھی 5-5 سال 6-6 سال پرانے آ رہے ہیں, بھیجے جا رہے ہیں. بچوں کو رگڑ دیا جیل میں اور پر مقدمے ان کے اوپر کر دیے. دیے. جو بچوں کا معاملہ مجھے بتائیں, میرا بچہ ایج نہیں ہے اس کی, میں کیوں اس کو گاڑی لاؤ کرتا ہوں؟ میری بھی تو کوئی ایز اے پیرنٹ ذمہ داری ایز اے شہری ہے نا. میں کیوں اپنے بچے کو, جب مجھے پتہ ہے میرے بچے کے پاس لائسنس نہیں ہے, میرے بچے کی عمر نہیں ہے, میں کیوں اس کو گاڑی پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اسٹیئرنگ پہ کیوں بیٹھنے دے؟ غلط ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے, یہ ابھی میرے خیال میں انہوں نے, نہیں یہ لاسٹ ہے, یہ جو ابھی انہوں نے مقدمات کر رہے ہیں یہ بچوں کی بجائے ان کے والدین پہ کر رہے ہیں نا, یہ ای چلان والے جو ہیں, یہ جو اسلام آباد میں جیسی صاحب کے بیٹے نے اڑایا, وہ ادھر نہیں والدین پہ مقدمہ کیا گورنمنٹ نے ہمارا. بڑا غلط ہے نا پریسیڈنس. اسی میں یہی روتا ہوں نا کہ اس ملک میں یہ اسی چیز کو عمران خان نے ایکسپلائٹ کر کے پاپولیرٹی لی ہے نا. یہ سمجھتے نہیں. آپ جب انصاف نہیں دیں گے, جب وہ سسٹم کو اس نے ایکسپوز جس طرح کیا ہے, جس طرح سسٹم کو اس نے ننگا کیا ہے, وہ یہی ہے. وہ کہتا تھا نا یہ 2 پاکستان ہیں, 2 ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے موقع فراہم کیا. ٹھیک ہے. نون لیگ کے اچھے کام بتا دیں. جج صاحب کا ہوا ہے جون سا واقعہ, اس کے بچے نے 2 بچیاں روند دی ہیں, ان کا وہ ظاہر ہے پھر اللہ اوپر ہے نا, پھر ٹھیک ہے, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. نون لیگ کی اب تک کی گورنمنٹ میں اچھے کام جو آپ کو لگتے ہیں کہ یار یہ انہوں نے اچھے کیے ہیں؟ دیکھیں کوشش وہ کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے زیادہ زور اشتہاروں پہ اور ٹویٹس پہ اور بیان بیازی پہ ہے. صفائی ستھرائی اپنی جگہ سب کچھ, میری سوئی وہیں پھنسی ہوئی ہے. میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا کہ آپ مہنگائی, غربت, بے روزگاری اور جو آپ کا جاب لیس یوتھ ہے, نوجوان طبقہ جو بھاری فیسیں دے کے, جس کے ماں باپ جو ان کی بینائی بھی چلی گئی ہے اور ان کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جابز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اس کا بتائیں مجھے. ٹھیک ہے ساری 100% جاب دینا گورنمنٹ سیکٹر پاسبل نہیں ہے, لیکن آپ ان کو کہیں کھپائیں, ان کو کہیں ایڈجسٹ کروائیں, کوئی اوورسیز ایڈجسٹ کرائیں, ان کو کہیں باہر بھجوائیں. حکومتیں کرتی ہیں, یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے, لیکن ادھر مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, امیر تر ہو رہا ہے, غریب تر ہو رہا ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ سڑکوں کی صفائی یہ ثانوی چیزیں دکھتی ہیں. مجھے یہ جو آپ کرتے ہیں انکروچمنٹ ہونا چاہیے, لیکن پہلے متبادل جگہ دیں لوگوں کو. یہ نہیں ہے کہ ایک بیچارہ وہاں آیا اپنے روزی کمانے اور آپ اس کا بلڈوزر چڑھا کے کرتے, یہ غلط چیزیں ہیں. لیکن وہ میں نے کہا ہے نا کہ یہ بہت جلدی میں ہے. کس چیز کی جلدی؟ بہت تیزی میں ہے کہ یہ کم سے کم وقت میں, یہ وقت کم مقابلہ سخت, ٹھیک ہے نا. چونکہ ان کو نظر آتا ہے اندر اڈیالہ والا, الٹیمیٹلی تو ان کا میچ اسی سے پڑھنا ہے نا, اڈیالہ والے سے. اس سے یہ خائف ہوتے ہیں, چاہتے ہیں بس یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو. پنجابی کہتے ہیں اگا دوڑ پیچھا چھوڑ,
समझ लियो अग्गा दौड़ पिछा चौड़ कि काम अगे अगे करी जाओ पिछ और जेड़ा बाकी पता ही नहीं की हो रहा काम हो भी रहे ने कि नहीं हो रहे। होनी चाहिए सफाई, डिसिप्लिन आना चाहिए इस सोसाइटी में, लोगों को एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन यार खाली पेट तो दुआ भी कबूल नहीं होती चाहिए। लोगों के पेट भरे होंगे ना, लोग अपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह अपना किचन चलाने की ग्रोसरी उनको जब बाइट नहीं करी, बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त बाइट कर रही है। उसके लिए मैं कहता हूं कि सियासी हुकूमतों ने डिलीवर नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम दिन रात मेरे दोस्त निशाना वो अपना काम डिलीवर कर गई, वो डिलीवर कर गई। जंग उनका काम था, उन्होंने वो कर दी, जीत के दिखा जीत के अब दिखा आपका काम है, अब ये डिलीवर आप डिलीवर करें। क्यों नहीं कर पा रहे, करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।